अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मॉर्निंग शो जनाब। और आपको एक नए दिन के आगाज़ के साथ खुशामदीद कहते हैं, नए दिन की मुबारकबाद भी देते हैं और इस दुआ के साथ कि आपका दिन अच्छा गुजरे, खुश खुरम गुजरे और आप दूसरों के लिए किसी जहमत का बायस ना बने। ये भी एक दुआ में ही शामिल होता है कि हमारी किसी अदा से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। वैसे तो रंगों का भी बहुत असर होता है मिजाज के ऊपर, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर अब तो कलर थेरेपीज़ ही बहुत ज़्यादा साइकियाट्रिस्ट कर रहे होते हैं और अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर बाकायदा तौर पर कलर्स के ऊपर सेशन हो रहा होता है कि किस तरह जो अच्छे रंग हैं वो आपकी मूड्स को और आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप शाम से एसोसिएट करते हैं, कईयों को दोपहर से और कईयों को सुबह से। और मेरा ख्याल है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ अपनी वार्डरोब में ब्लैक कलर पसंद होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सफ़ेद होता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ कलर्स अपने कपड़ों में एक्सपीरियंस करते हैं। सो मेरा ख्याल है थोड़ी सी डाइवर्जन और डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए कलर्स के अंदर भी। अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, अपने कपड़े ख़रीद रहे हैं, बनवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कोशिश करके देखिए अगर आप अपनी पैटर्न से हट कर कोई चीज़ पहनेंगे सो इट विल ऑलवेज लुक गुड ऑन यू। और जिस तरह आप तो साइकियाट्रिस्ट और डॉक्टर्स बड़े इत्मीनान से कहते हैं कि जनाब कलर्स थेरेपी से आपके मूड स्विंग्स बेहतर हो सकते हैं, आपका डिप्रेशन दूर हो सकता है, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल सकता है, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करना और रिसर्च करना अपने अपने तौर पे बहुत ज़रूरी है। और आज की अच्छी बात जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे और वो ये है कि हमारा हर दिन एक नया सबक लेकर आता है और हर शाम एक तजर्बा देकर ढलती है। चाहे वो तजर्बा छोटा हो या बड़ा हो, वो एक्सपीरियंस छोटा हो या बड़ा हो, माइनर सा हो, मेजर सा हो, बट आपकी ज़िंदगी को ज़रूर इम्पैक्ट करता है। तो कोशिश करें कि जो भी तजर्बा मिले वो इतना तल्ख़ ना हो कि वो किसी तल्ख़ यादों का हिस्सा बन जाए, बल्कि अच्छा ही होना चाहिए ताकि आपकी मेमोरीज़ का हिस्सा बन के रहे। और आज से हम एक नई चीज़ भी ट्राई करने वाले हैं। अक्सर हमारे फीडबैक के अंदर या लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि आपके पीछे मुख्तलिफ जगह होती हैं, कभी आप पहाड़ों पर मौजूद होती हैं, कभी आपके पीछे से नहरें और पानी बह रहे होते हैं, कभी खूबसूरत जंगलात का मंजर नज़र आ रहा होता है, तो आबशारें भी नज़र आ रही होती हैं, तो अक्सर आप कहाँ कहाँ जाके शो करती हैं। सो हम शो वहाँ पे ही करते हैं, लेकिन ये वर्चुअल और ख़ूबसूरत दुनिया है डिस्कवर पाकिस्तान की, जो हमें वो नेचुरल नज़ारे जो हैं स्क्रीन पे महसूस आपको भी कराते हैं, उसकी रिफ्रेशनेस हमें भी देते हैं। सो आज हमने सोचा कि बजाय इसके कि आपको ये फैमिली वेकेशन दिखाया जाए, जो बैकग्राउंड आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि मैं वाकई हमारा सेट वहाँ पर मौजूद है और ये सोफ़ा और ये टेबल और कॉफ़ी सब कप एज़ इट इज़ जहाँ मौजूद है, तो जनाब आज जो जगह हम आप मेरे पीछे देख सकते हैं है तो पाकिस्तान का ही हिस्सा, खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, कुमराट वैली का जनाब ये मंज़र है। और इट्स अ रियल सीनरी, ये कोई इसमें फैब्रिकेटेड चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला की अता करदा खूबसूरती जो पाकिस्तान में है उसी का ये हिस्सा है कुमराट वैली, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। और क्या बात की जाए, अपर दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पर है। इसके अलावा इसकी एक स्पेशल बात ये भी है कि घने जंगलात हैं यहाँ पर। सयाह हर मौसम में यहाँ पर मौजूद रहते हैं। जब बहुत शदीद गर्मी है तो यहाँ मौसम बहुत स्टेबल होता है, सुहाना होता है, खूबसूरत होता है। और तकरीबन 45 मिनट जो कि थल टाउन है पंचकोरा रिवर का, वहाँ से ये कुमराट वैली जो है वहाँ पर मौजूद है। और जनाब चाहे इसका इवनिंग व्यू हो, चाहे मॉर्निंग व्यू हो, जो यहाँ पर जाने वाले सयाह हैं वो ये कहते हैं कि किसी जन्नत नज़ीर वादी से कम मंज़र नहीं है खैबर पख्तूनख्वा के पास ये खूबसूरत तोहफ़ा। और आज मेरे पीछे आप इस प्रोग्राम में सिर्फ कुमराट वैली की खूबसूरती देखेंगे और हम इसे महसूस करेंगे और साथ साथ आप भी करें। और इससे पहले कि हम आज के मेहमानों की जानिब बढ़ें, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आते हैं। वेलकम बैक और अब चलेंगे अपने सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट की जानिब। तो जनाब जिन गेस्ट का तारुफ आपके साथ करवाती हूँ मैं, आज हम उनसे थोड़े से सोशल इश्यूज़ पे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब बात आती है पॉजिटिव पाकिस्तान की और फिर बहुत ज़्यादा बात अक्सर होती है नए पाकिस्तान की, तो इसका सारा जो ज़िम्मेदारी आयद होती है तकारीर में भी, बातों में भी, वो नौजवान नस्ल पे होती है। बट एक्चुअली थोड़ी सी लगता है ऐसे है कि कहीं ना कहीं डिसओरिएंटेड हमारी यूथ कई इश्यूज़ और कई मामलात पे नज़र आती है। सो किस तरह उन्हें यकजा किया जा सकता है, हमारे पास दो ख़ास मेहमान बैठे हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। मलिहा समी हुसैन साहिबा मेरे पास मौजूद हैं, डायरेक्टर कम्युनिकेशंस एंड पीआर हैं, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट भी हैं, मीडिया कंसल्टेंट भी हैं, बहुत ज़्यादा मीडिया में काम भी कर चुकी हैं। नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अभी इनका ताल्लुक़ है। वेलकम टू द शो।
ملیحہ. اور ان کے ساتھ جناب موجود ہیں علی عباس صاحب. ہی از این آتھر, ٹرینر, ٹریولر اور فلنتھراپسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا بھی, آپ کے وقت کا. تو سب سے پہلے ملیحہ, ایک روایتی میڈیا اور آج سے کچھ 10 سال پہلے کا میڈیا, بہت چینج آیا ہے 10 سال میں اور آج کے میڈیا میں. سو بیسک ایسا فرق آپ کیا دیکھتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بس خراب ہی ہو گیا معاملہ؟ سب سے بڑی بات اقرا جو مجھے فیل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہماری آڈینس کنفیوز ہو گئی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ روایتی میڈیا تھا, پرنٹ میڈیا تھا, نیوز پیپر تھے, میگزین تھے اور ٹی وی پروگرامز تھے. اسی کے حساب سے ہم لوگ دیکھتے تھے, نیوز پہ ہم بلیو کرتے تھے, نیوز آپس میں ڈسکس کرتے تھے. اب چینلز اتنے بڑھ گئے ہیں, سوشل میڈیا جب سے آیا ہے فار دا پاسٹ 10 ایئرس, اور ایون سوشل میڈیا میں اتنی زیادہ رینج بڑھ گئی ہے کہ ایک ہی نیوز کو دیکھنے کے اس کے پرسپیکٹیوز بدل دیے جاتے ہیں. اور وہی نیوز اگر آپ ابھی پازیٹیو وے میں دیکھ رہے ہیں تو نیکسٹ ڈے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو نیگیٹو تھا. اور وہ مطلب کانٹینٹ میں بہت زیادہ ڈفرینس آنے لگ گیا ہے. فار مائی ایکسپیرینس میں نے دیکھا ہے کہ یوتھ کو بہت کنفیوژن ہو گئی ہے. دین کوئی ایک نیوز کی جو ہے نا ویلیڈیٹی نہیں رہی ہے کہ آپ کو کہیں کہ ہاں یہ اتھینٹک ہے. اتھینٹک سورس آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے, آپ کو اپنے حساب سے, اپنے مائنڈ سیٹ کے حساب سے دیکھنا پڑتا ہے کہ آیا یہ نیوز ایکوریٹ ہے یا نہیں. سب سے بڑی پرابلم جو مجھے فیل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ڈگ آؤٹ دا فیکٹس, وی نیڈ ٹو ڈگ آؤٹ دا ٹروتھ, which was probably 10-12 years back it was not a very big issue. لیکن آج کل ہم اس کرائسس کا شکار ہیں. ہاؤ کم؟ لائک آپ یوٹیوب دیکھ لیں, فیس بک دیکھ لیں, آپ انسٹاگرام دیکھ لیں, ایک ہی شخص کے ڈفرینٹ امپریشنز جا رہے ہوتے ہیں. تو اتنی زیادہ مطلب کہیں پہ وہ آئی تھنک علی بھی شاید اس بات سے ایگری کریں گے کہ آپ اپنے پروفائلز کو بہت ڈفرینٹ طریقوں سے مینٹین کر رہے ہوتے ہیں. دین آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ جیسے ہی آپ نے اسٹارٹ کیا ہوتا ہے, جیسے ہی آپ لکھتے ہو تو اس کے اوپر نیچے ایک نریشنز پوری شروع ہو جاتی ہے اور اسی میں کنفیوژن کریٹ کر دی جا رہی ہوتی ہے. تو ٹو سم ایکسٹینٹ فار مائی لیول کہ ہم لوگ جس طرح سے اب آڈینس بن گئے ہیں, ایسی آڈینس کو لے کر چلنا, انہیں لیڈ کرنے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو کانٹینٹ میں ٹروتھ فل ہوں, جو کر رہے ہیں وہ وہی دکھا رہے ہوں, اس میں کانٹینٹ میں کوئی ہیر پھیر نہ ہو. سب سے زیادہ پرابلم تو آتی ہے سوشل میڈیا میں, فیس بک وغیرہ کے چینلز پہ, کہ جب آپ ایک ہی کانٹینٹ کو ملٹیپل ویریشنز کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. بہت صحیح آپ نے کہا. اچھا علی, جب آپ ٹریننگ کرتے ہیں سو ایکچولی ایسا کون سا ایشو ہے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آئی نیڈ ٹو ٹرین مائی سیلف فرسٹ اور پھر مجھے کسی اور کو ٹرین کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم. اقرا, جب میں چھوٹا تھا نا تو مجھے بہت غصہ آتا تھا. اس غصے کی وجہ سے میں نے یہ نوٹس کیا کہ میرے جو ریلیشنز ہیں دوستوں کے ساتھ, پروفیشنلز کے ساتھ خراب ہونے شروع ہو رہے ہیں. تب میں نے ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اب زندگی بنا غصہ نہیں کرنا. تو آپ نے جو ایک چیز جو کہی کہ آپ اپنے اندر کیا چینج کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگوں کو آپ کچھ گائیڈ کرتے ہیں ان میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ ایک چیز ٹالرنس ہے. اگر ہمارے معاشرے میں اسکول لیول پہ, انسٹیٹیوشن لیول پہ, پولیٹکس میں, اسپورٹس میں, آفیسز میں, گورنمنٹ آفیسز میں اگر ٹالرنس آ جائے اور مذہبی ٹالرنس بھی آ جائے, اگر تو ہم ایک دوسرے کو اگر ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں تو ہمارا یہ معاشرہ بڑا بہتر ہونا شروع ہو جائے گا, بڑا خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ مجھے انٹرنیشنل ایکسپوجرس ہے, یورپ جاتا ہوں, ٹرکی میں جاتا ہوں, آپ کو سیم اسٹریٹ پہ آپ کو وہاں پہ کلب بھی ملے گا اور وہاں پہ مسجد بھی ملے گی. جس نے مسجد میں جانا چاہتے ہیں وہ مسجد میں چلے جائیں, جو کلب میں جانا چاہتے ہیں وہ کلب میں چلے جائیں, جنہوں نے میوزیکل شوز پہ جانا ہے, جنہوں نے سینما میں جانا ہے. نو بڈی از دیر ٹو جج یو, اور آپ پہ وہاں پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا کہ آپ کافر ہیں اور میں آپ سے بہتر ہوں. اگر آپ ٹالرنس کی پالیسی کسی طریقے گورنمنٹ کے ذریعے یا ایجوکیشن سسٹم میں یا اپنی تبلیغ میں ہر کوئی شامل کر لے کہ اگر آپ کسی کے کانسیپٹ کو نہیں مان رہے, اٹس اوکے, انسان ہے, کوئی بھی انسان تمام کانسیپٹ پہ ایک برابر نہیں ہو سکتا, لیکن اگر آپ ان کی کانسیپٹ کی رسپیکٹ کریں اور آپ ان کو ایکسیپٹ کریں, دیٹ از انف فار دا ہیومن بینگ. تو بہت بڑا کام ہے, یہ تو نہیں ہم اکثر کرتے یہ تو ایک چیلنج ہے. اچھا, یہ جس طرح انہوں نے بات کی پیشنس رکھنا, ٹالرنس رکھنا, سوشل میڈیا کے اوپر جب آپ ٹرینڈز دیکھتے ہیں یا لوگوں کو اپنے ویوز ایکسپریس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا پھر روزمرہ کے نئے اور پرانے صحافیوں کے وی لاگس دیکھتے ہیں, تو جو ٹالرنس کا لفظ ہے وہ بالکل مائنس ہو جاتا ہے. ڈو یو ایگری کہ سوشل میڈیا از دا بگ ریزن جہاں سے ہمارے اندر سے ٹالرنس, پیشنس بالکل ختم کر دی ہے؟ ٹالرنس کا سوشل میڈیا سے اتنا زیادہ لنک نہیں ہے جتنا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے ہے.
کیونکہ اگر آپ کی پرسنالٹی میں ٹالرنس نہیں ہے تو آپ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے. میں نے یہ دیکھا ہے اقرا اوور دا ایئرز لوگوں میں جو سب سے زیادہ پرابلم آئی ہے وہ آئی ہے اینگر کی. اینگر آپ کو اتنی بری طرح سے تباہ کر دیتا ہے کیونکہ آپ کے ریئیکشنز بہت جلدی آتے ہیں. آئی واز اسٹڈنگ اے بک, تو بڑا ایک اس میں زبردست لائن تھی کہ اف یو وانٹ ٹو سکسیڈ آلویز گیو ریئیکشن آفٹر 15 منٹس. تو 15 منٹس کا یہ ہوتا ہے کہ 15 منٹس میں آپ کو سوچنے کا موقع مل جاتا ہے, آپ کا برین جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے کہ واٹ یو وانٹ ٹو سے, یو کین اینالائز دا سچویشن. بٹ انفارچونیٹلی سوشل میڈیا پہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی ایک چیز اسٹیٹس اپڈیٹ ہوا ہے, پکچرز اپڈیٹ ہوئی ہیں, نیچے نمبر آف کمنٹس ہیو بین گیون, دین فوری طور پہ نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پولیٹیکل سیکٹر ایز ویل ایز دا سوشل سیکٹر کہ وہ کچھ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. سپوز ہماری کسی بھی اگر ٹی وی ایکٹریس نے کوئی پکچرز ڈال دی ہیں تو ان کے انسٹاگرام کے اوپر کمنٹس دیکھیں, یہ ہمارا امپیکٹ نہیں ہے. جیسے علی نے بھی بات کی کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم جج کریں, وہ اس فیلڈ کے پروفیشنلز ہیں, وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. دے نیڈ ٹو بی ان دا نیوز, دے وانٹ ٹو بی ان دا فیلڈ. سو فار دیٹ میٹر وی نیڈ ٹو ہیو ٹالرنس ود ان آور سیلف, تاکہ ہم سن سکیں. وہ کہتے ہیں نا, جو انسان سن نہیں سکتا نا وہ بات نہیں کر سکتا. دا مور یو لسن دا مور یو آر مور اپروپریٹ فار ٹاکنگ. تو تھوڑا سا ہمیں ضرورت ہے گریٹیٹیوڈ کی اور بینگ تھینکفل ٹو دا پیپل ہو ہیو بن سپورٹنگ یو, اینڈ ریئلی دیر از اے نیڈ آف ٹالرنس اسپیشلی دا ینگ پیپل. اچھا, اسی لیے بڑے بزرگوں کا کال ہے کہ خاموشی ایک نعمت ہے. اب اس کا ایک بہت ہڈن میننگ ہے. خاموش رہنا بہت سارے معاملات میں مصلحت کا بھی باعث ہوتا ہے, لیکن جس طرح ملیحہ نے کہا کہ وہ 15 منٹ کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ اکثر لوگ نہیں لیتے, 15 سیکنڈ کا ہی نہیں لیتے, 15 منٹ تو خیر بہت دور کی بات ہے. اچھا علی, آپ لکھتے بھی ہیں, سو کن موضوعات پہ لکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ میرا تصوف موضوع ہے, اور میں ٹریولنگ کرتا ہوں میں اس کے حوالے سے لکھتا ہوں. جو میرے لائف کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, جن کلچرز کو میں اسٹڈی کرتا ہوں, مذاہب کو اسٹڈیز کرتا ہوں, مختلف عبادت گاہوں میں جاتا ہوں, میں ان پہ لکھتا ہوں تاکہ لوگوں میں جو ایک سپیورٹی کمپلیکس ہے نا کہ ہم بہت بہتر ہیں, تھوڑا اس پہ بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو کسی مذہب, کسی ذات, کسی نیشنلٹی کے حوالے سے آپ ان کو نہ جانچیں. آپ اگر کسی کو جانچنا ہے تو اس کے علم اور کردار کے حوالے سے اس کو جانچیں. اور جو آپ نے بات کی, مجھے بڑا ایک مزیدار ایک بات یاد آ گئی. وہ ایک خاتون پیر صاحب کے پاس گئی, وہ کہتی ہے کہ میری لڑائی بہت ہوتی ہے خاوند کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ میں کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ کو ایک تعویذ دیتا ہوں, جیسے ہی لڑائی ہو آپ نے یہ تعویذ دانتوں کے اندر دے دینا ہے. تو جیسے ہی لڑائی ہونے لگتی ہے وہ تعویذ جب دانتوں کے اندر آتا ہے تو زبان بند ہو جاتی ہے. تو جیسے لڑائی ختم ہوتی ہے وہ تعویذ نکالتی ہے, تو وہ جو 15 منٹ کا آپ نے جو ذکر کیا وہ 15-20 منٹ اس میں گزرتے ہیں اور وہ لڑائی کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ جوش ہوتا ہے نا, یہ پیش آتا ہے انسان کو, تو یہ جو وقت ہے نا یہ گزارنا بڑا ضروری ہوتا ہے. سب سے بہترین حل اس کا یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں, کیونکہ اگر آپ اس شخص کے سامنے بیٹھے رہیں گے تو بحث ہوتی رہے گی, اور پھر پچھلی باتیں کھلیں گی, پھر اس سے پچھلی باتیں کھلیں گی, تو یہ سلسلہ 1.5-2 گھنٹے تک چلتا رہے گا. یہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ملیحہ, مجھے یہ بتائیے, ایک کمیونیکیشن ایک ایسا گیپ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, کنیکٹیوٹی کا بھی ہے, لیکن اسٹل ایک کمیونیکیشن نہیں ہے. اگر دو دوست بھی ہیں تو آپس میں کمیونیکیشن اس لیے نہیں ہے کہ اگر اس کی سٹوریز اپلوڈ ہو رہی ہیں, تصویریں لگ رہی ہیں تو لوگوں نے سمجھ لیا ہے یہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس سے بات نہیں کر سکتے, اور اسپیشلی پرسن ٹو پرسن انٹریکشن نہیں ہے. اور اسی لیے ہم سوسائڈل کیسز بھی بہت دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. سو بینگ اے ٹیچر اور میڈیا کنسلٹنٹ, یا جب آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کر رہی ہوتی ہیں, سو واٹس یور پرائمری فوکس آن دیٹ؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جیسے آپ نے سوسائڈل ٹینڈنسیز کی بات کی, فیملی میں ہی کمیونیکیشن ختم ہو گئی ہے. انفارچونیٹلی میں نے کئی دفعہ ریسٹورنٹس میں یا مختلف شاپنگ مالس میں دیکھا ہے کہ ایوری بڈی از ود دا ڈیجٹس اینڈ یو نو آور گیجٹس ایز ویل ایز دا موبائل فونس اور لیپ ٹاپس. ہمارے یہ جو تھوڑی سی ایک ویسٹرن کلچر کی یہاں پہ لہر آئی ہے نا, اور آپ سمجھ لیں کہ پیپل آر مور بزی, دے آر مور فوکسڈ فار دیئر جابس اینڈ ارننگز ڈیو ٹو انفلیشن. اس کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہے کہ کافی زیادہ آپس میں گیپس آ گئے ہیں. مطلب ایون بردرز اینڈ سسٹر دے آر میٹنگ اینڈ گریٹنگ ایچ ادر, اس کے ساتھ ہی وہ پوچھتے ہیں ذرا وائی فائی کا پلیز پاسورڈ بتانا. مطلب گھر میں انٹر ہونے کے بعد دوسری چیز یہ ہوتی ہے
اتنا زیادہ کنیکٹیوٹی پہ لوگ ریلیٹ ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم شاید اگر 10 منٹ بھی سوشل میڈیا سے آؤٹ ہو گئے نا تو پتہ نہیں کیا 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 کچھ وہاں پہ آ جائے گا جو کہ ہمارے لیے مسنگ ہو جائے گا. سیم جب پیرنٹس نے یہ کیا ہے تو اقرا وہی چیز اب ینگر جنریشن میں ٹرانسفر ہو گئی ہے. انہوں نے جب دیکھا ہے کہ ہمارے پیرنٹس اتنے بزی ہیں اور وہ اتنے زیادہ اسپیسیفکلی دا پیپل آر ورکنگ ود دا کارپوریٹ سیکٹر, ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو جب آپ ٹائم نہیں دے رہے ہوتے تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی ینگر جنریشن آپ کو ٹائم نہیں دے رہی ہوتی. اور آج وہی حال ہو چکا ہے کہ میں نے گھروں میں یوتھ کو, ایون کہ جو اسکول گوئنگ بچے ہیں, ان کو ٹائم اسپینڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ اپنے جو مختلف ڈفرینٹ قسم کے آئے ہوئے ہیں ان کی گیمز وغیرہ جو ہیں ان کے ساتھ وہ لوگ لگے رہتے ہیں. پورا دن وہ بیٹھے رہتے ہیں ایکس باکس وغیرہ پہ. دے ڈونٹ کمیونیکیٹ ود دیئر پیرنٹس, یا وہ صرف کھانا بھی وہیں جا رہا ہے, پینا بھی وہیں ہو رہا ہے. ہمارے پاس جب یوتھ آتی ہے, اور جس طرح سے یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے سب سے بڑا کرائسس آج کل یہ ہے کہ ان کے ریلیشن شپس نہیں چل رہے, ان کی فرینڈ شپس ختم ہو جاتی ہیں جو بہت ہی کم عرصے میں. دیر واز اے ٹائم ہم کہتے تھے کہ کالج کی فرینڈ شپس بہت دیر تک چلتی ہیں, یونیورسٹی کے فرینڈز جو ہیں وہ لائف لانگ فرینڈز ہوتے ہیں. اب تو ایسا کچھ رہا ہی نہیں. وہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ اوور اے پیریڈ آف منتھس فرینڈ شپس چینج ہو رہی ہیں. دیر از نو کانسیپٹ آف لائلٹی ریمینز دیئر ود یور فرینڈز, ود یور سرکل پیپل. اور اس کی وجہ یہی ہے, ایک آپ کی بیسیکلی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ود دا سوشل میڈیا پریزنس, اینڈ دین دس تھنگ از دیٹ کہ آپ کی جو یوتھ ہے دے آر ناٹ فوکسڈ. نہ ان سے پڑھا جا رہا ہے, سوری ٹو سے, جو مجھے فیل ہوتا ہے, نہ انہیں یہ پتہ ہے. میں اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھوں کہ بیٹا آپ نے بننا کیا ہے, تو وہ انہوں نے گھر میں یہ ڈسکس ہی نہیں کیا ہوتا. سب سے افسوسناک پہلو یہ ہوتا ہے. دین دیر آر سم فیمیلز ایشوز جو کہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں, اور وہ فیمیلز کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیم از دا ایشو کہ وہ تنہائی کا شکار ہیں. ان کی مدرس کے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہے, ان کی سسٹرز کے پاس ٹائم نہیں ہے, فیملی میں انہیں فرینڈ شپس نہیں مل رہی, انہیں وہ کہتے ہیں نا ماحول جو ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ نہیں فیمیلز کو مل رہا. دیٹ از وائی وہ آؤٹر لنکس پہ جا رہی ہیں, اور آؤٹر لنکس انہیں ڈیمیج دے رہے ہیں. تو یہ چیز تو بہت زیادہ سفر ہو رہی ہے. اور ہماری سوسائٹی میں جب ہمارے پاس اس طرح سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ہم انہیں ایک ہی چیز گائیڈ کرتے ہیں کہ بیٹا ایک چیز لے لو, اسی پہ فوکس کر لو, ایٹ لیسٹ دس از یور اسٹڈنگ ایج, تو اسٹڈی پہ فوکس کر لو. یہ سب چیزیں لائف کے ساتھ رہیں گی. بٹ انفارچونیٹلی سب سے بڑی پرابلم ہے بچوں میں اب پیشنس نہیں ہے, نہ ہی ان کو گھر سے ٹریننگ مل رہی ہے, اور ٹریننگ کی بہت کمی ہے. بالکل صحیح بات ہے. ٹریننگ, اور یہ خالی ذمہ داری ٹیچرز پہ نہیں ہے, جس طرح ملیہ نے کہا پیرنٹس کا بھی ایک بڑا اس میں کروشل رول ہوتا ہے, لیکن آج کل شاید وہ بھی کہیں نظر نہیں آتا. اچھا علی بس آپ ٹریولر ہیں, سو کون سا ایسا کلچر ہے, بیکاز آپ کلچر پڑھتے بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں, صوفی رائٹر بھی ہیں, جو آپ کو بہت متاثر کیا ہے جس کلچر نے؟ اچھا, میں ملیہ کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں. انہوں نے کہا نا کہ لوگ بیٹھ کے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپس میں بات نہیں کر رہے ہوتے. تو میں بھی ریسنٹلی مصر گیا ہوا تھا, قاہرہ سٹی میں تھا, اور وہاں پہ جو ریسٹورنٹس ہیں نا, ایک ریسٹورنٹ کا میں نے نا بڑا باقاعدہ جائزہ لیا, اور وہ تقریباً 150-200 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے ساتھ فاروق شہباز تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے موبائل یوز کر رہا ہو, اور اگر میں بات آپ کو یہاں پہ آ کے کر رہا ہوں تو یہ شاید لوگوں کو اس بات کی یقین نہ آئے اس بات کو. اس لیے میں نے اس پوری ویڈیو بنائی میں نے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ 150-200 میں سے ایک ناٹ اے سنگل پرسن. یہ حیران کن بات ہے. یہ ویسے جو کریز ہے نا, اور یہ جو ٹیمپٹیشن ہے, یہ پاکستان میں ہی زیادہ ہے, کیونکہ میں نے یورپ دیکھا ہے, ٹرکی دیکھا ہے, فار ایسٹ دیکھا ہے, امریکہ دیکھا ہے. میں نے وہاں پہ اتنا زیادہ کریز نہیں دیکھا, ہوگا لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے. اچھا, باقی آگے بات کلچر کی. جو کلچرز میں مجھے سب سے اچھے جو کلچرز ہیں وہ ازبکستان کا لگا, کیونکہ میں اس دنیا میں ایسے انسان کی تلاش میں تھا جو کہ کول ہو, کام ہو, اس کی لائف میں کوئی تیزی نہ ہو, اس میں کوئی جلدی نہ ہو, اس میں کوئی بہت زیادہ پانے کی حس نہ ہو, صفائی بہتر ہو. تو یہ سارا کچھ مجھے ازبکستان میں ملا. میں ایک ٹور لے کے گئے تھے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ 121 لوگوں کا. تو وہاں پہ ہم نے ایک تو بڑا ایکسپیرینس کیا مختلف کلچرز کو. شادی کا ایکسپیرینس کیا ایک, وہاں پہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ مختلف صرف لڑکے یا سہیلیاں اور لڑکے آتے ہیں, صرف شادی ہوتی ہے. آپ کسی بھی بزرگوں کو وہ اپنی شادی پہ انوائٹ نہیں کرتے, وہ پورا وزٹ کرتے ہیں پورے ازبکستان کا صبح سے لے کے رات تک. اور پھر جب رات ہوتی ہے تو دلہا جو ہے وہ دلہن کو لے کے اپنے گھر چلا جاتا ہے. تو یہ ایک ان کا کلچر مجھے بڑا اچھا لگا. پھر فوڈ کا جو کلچر ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. پہلے وہ سوپ بڑے پیارے طریقے سے سرو کرتے ہیں, اس کے بعد پھر مین آتا ہے میل, پھر سیکنڈ میل آتا ہے, اس کے بعد پھر میٹھا آتا ہے, اس کے بعد پھر گرین ٹی آتی ہے, یا ان کا جو قہوہ ہے وہ آتا ہے. انہوں نے کسی بھی ملٹی نیشنل فوڈ کمپنی کو اپنے ملک میں الاؤ نہیں کیا, کیونکہ ہم وہاں پہ جا کے جب نام لیتے تھے مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز کا, وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ کتنے بیوقوف ہیں
آپ جب ادھر آئے ہیں 5 دنوں کے لیے تو آپ کو یہاں کا فوڈ, یہاں کا کلچر اور یہاں کا ایکسپیرینسز کرنے چاہیے. جن ملٹی نیشنل کمپنی فوڈ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو آپ کو پاکستان میں بھی ملتے ہیں. تو جب بھی آپ جائیں کسی بھی کنٹری میں, آپ وہاں کے جتنے ایکسپیرینسز ہو سکتے ہیں وہ آپ انجوائے کریں. تو آپ کو ایک تو نیا ایکسپوجر ملے گا, آپ کی دماغ میں نئی فائلز ملیں گی. دیکھیں ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں نا 5-6 لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے پاس سیاست کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں ہے بات کرنے کے لیے. وہ صرف سیاست کرتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں ڈائیورسٹی نہیں ہے, ان کی زندگی میں کوئی نئی فائلز نہیں بن رہی, ان کی زندگی میں کوئی نیا کام ایسا وہ نہیں کر رہے جس کو ڈسکس کیا جائے. جیسے آج میں آپ کے پروگرام میں آیا تو میں اس پروگرام کا ڈسکس کوئی 20 لوگوں سے کروں گا کہ میری آج یہاں پہ یہ بات ہوئی. تو جب آپ نے ایک ہی کرنٹ افیئرس اور ایک ہی پولیٹیکل شوز دیکھنے ہیں تو آپ کے دماغ میں وہی کانٹینٹ آ رہا ہے, اور جب 4 لوگ ملتے ہیں تو وہی گفتگو شروع کر دیتے ہیں. میں ابھی ایک فورم پہ تھا, میں نے ان کو کہا کہ سیٹرڈے اور سنڈے نیوز چینلز پہ کرنٹ افیئرس اور پولیٹیکل افیئرس جو ہیں وہ بین کر دیں. 4 چیزیں جو ہے نا ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے کہ وہ آنی چاہیے, جس میں وہ ایجوکیشن پہ بات کریں, ہیلتھ پہ بات کریں, اور ٹورزم پہ بات کریں, اور سپورٹس پہ بات کریں. یہ تو سارے وہ ٹاپک ہے جس سے انہیں ریٹنگ نہیں ملے گی. نہیں ریٹنگ دیکھیے اقرا, پہلے زمانے میں ایک خبر نامہ ہوتا تھا 9 بجے جب آتا تھا, لیکن جب 8 بجے کا سلاٹ شروع ہوا سب سے پہلے ریٹنگ آنی شروع ہوگی, پھر 10 کا سلاٹ ہوا شروع, پھر بھی ریٹنگ آنی شروع ہوگی, 11 کا ہو گیا سلاٹ شروع, پھر بھی ریٹنگ آنی شروع ہوگی. مارننگ شو 9 بجے چلتا تھا, اس کی ریٹنگ آنی شروع ہو گئی تھی. اب مارننگ شوز کچھ ایسے ہیں جو 11 بجے سٹارٹ ہوتے ہیں, اس کی بھی ریٹنگ آنی شروع ہو گئی ہے. جب ایک ہی چیز سب لوگ دکھائیں گے تو 1 سال 2 سال ایسا آئے گا کہ وہ ریٹنگ آنی شروع ہو جائے, کیونکہ ہم نے تو ٹیسٹ نہیں دیا نا. دیکھیں یہ کرنٹ افیئرس کا اور پولیٹیکل ڈسکشن کا ہم نے ٹیسٹ دیا ہے نیوز چینلز نے, تو لوگ اب اس کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں. تو آہستہ آہستہ جب ان کو یہ پتہ چلے گا, اور ویسے بھی لوگ بیزار بھی ہو رہے ہیں, جیسے ملیحہ کہہ رہی تھی کہ میں اب نیوز چینلز نہیں دیکھتی, تو جب نیا کانٹینٹ آپ کے پاس آئے گا تو آپ نئی گفتگو کر سکیں گے, تب آپ کے مائنڈ میں نئے آئیڈیاز آئیں گے. جب آپ نئی جگہ پہ جائیں گے تو آپ نئی چیزوں کو لرن کریں گے. تو جتنا نیا کرتے رہیں گے آپ کا مائنڈ, سول, باڈی اتنا فریش رہے گا. بالکل صحیح. اچھا یہ جو بات کر رہے ہیں میری, آپ چونکہ میڈیا کنسلٹنٹ بھی ہیں, سو دیر واز اے ٹائم جب ٹی وی کا جو کانٹینٹ تھا, چاہے بیکاز چینل ایک تھا سو کانٹینٹ بھی اسی طرح ڈیولپ کیا گیا تھا. ایون جب جیو آیا اور جب مین اسٹریم میڈیا آیا, کہیں نہ کہیں اس کے کانٹینٹس کے اندر بھی ایسے پروگرام تھے جہاں پر بچوں کو بھی کیٹر کیا جا رہا ہے, یوتھ کو بھی کیا جا رہا ہے, ان کی کریئر کاؤنسلنگ بھی کی جا رہی ہے, اور سفر نامے بھی ہیں, اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے. مطلب اس ٹائم تک ہر چیز کے لیے ایک پورشن تھا. بٹ پھر سرٹن ٹائم ایسا آیا کہ اب آپ کو کسی بھی نیوز چینل میں بچوں کا کوئی کانٹینٹ نہیں ملتا, بالکل زیرو. ہو سکتا ہے پاکستان ٹیلی ویژن پہ اب بھی کوئی چلتا ہو, بٹ بالکل نہیں ہے. یوتھ اورینٹیڈ کچھ نہیں ہے, سب کچھ پولیٹیکل ڈبیٹس یا اور کچھ ہو گیا ہو تو روڈ شوز شروع ہو گئے ہیں. ایک ٹائم تھا کرائم انیکٹمنٹ شروع ہو گئے تھے. سو ہم اپنے معاشرے کو ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے میڈیا کے تھرو, جس کا کام ہی ایجوکیٹ کرنا ہے. ہم بحث برائے بحث فروغ دے رہے ہیں بٹ ایجوکیٹ نہیں کر رہے. تو آپ جب کنسلٹنسی کرتی ہیں کسی چینل کے لیے یا پھر آپ چینلز کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں, سو جب ایسی آپشنز اگر دیتی بھی ہیں سو رسپانس کیا ہوتا ہے؟ میرا نارملی جب چینلز کے ساتھ جو بھی بات چیت رہتی ہے یا پروگرامز میں جا کے, تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ چینل موسٹلی تو نیوز اورینٹیڈ ہوتے ہیں. ڈسکور پاکستان از دا فرسٹ چینل کہ جو ٹورزم ریلیٹڈ ہے. آپ لوگوں کی پروگرامنگ میں نے دیکھی, اٹس ریئلی ویری گڈ. جسے کہتے ہیں نا کچھ ہٹ کے کام کیا گیا ہے, تو دیٹ از دا تھنگ کہ جس کی وجہ سے انسان کا مائنڈ کچھ تو کام ہوتا ہے. آپ کا مطلب چینل دیکھ کے دیٹس دا گڈ تھنگ کہ آپ لوگ ٹورزم پہ آئے ہو. ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس چوائسیز ہی نہیں ہیں. دیکھیں اقرا, ہم نے چوائسیز چھوڑی ہی نہیں ویورز کے لیے. 2 چوائسیز ہیں, یا آپ پولیٹیکل شوز دیکھ لیں, کرنٹ افیئرز دیکھ لیں, یا آپ انٹرٹینمنٹ کے ڈراماز دیکھ لیں آف ادر چینل. سوری ٹو سے. اب ہمارے پاس فیمیلز کے لیے کیا ہے, صرف ڈراماز. میری جتنی بھی کولیگز ہیں آپ سمجھ لیں ورکنگ ہیں, نان ورکنگ ہے, وہ 8 سے 10 میں ڈراماز دیکھ رہی ہوتی ہیں. مطلب وہ اتنا فکس ٹائم انہوں نے لے لیا ہے کہ دے آر واچنگ دا ڈراماز آف ادر ٹی وی چینلس. کیا وہ ڈرامے امپیکٹ نہیں کر رہے؟ وہ ان کے ٹوٹلی سول کو, باڈی کو جو ہے ٹوٹلی ڈسٹارٹ کر رہے ہیں, ڈسٹرب کر رہے ہیں. گھر کے اندر مختلف قسم کے پرابلمس شروع ہو گئے ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں, کیونکہ ڈرامہ کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. مجھے آج بھی آپ یقین کریں جو ایکٹرز یاد آتے ہیں, وہ راحت کاظمی, ساہرہ کاظمی اور یہ مرینا خان وغیرہ, دے آر دا ایکٹرز. انہوں نے کام کیا, بہت نیٹ کام کیا, اور اس کے بعد وہ آئیکن بن کے چلے گئے. آج وہ لوگ ڈائریکٹرز بھی ہیں. دا تھنگ از دیٹ کہ ان ڈراموں میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں تھی.
آج آپ چینلز پہ کوئی بھی ڈرامہ اٹھا لیں, کسی نہ کسی لحاظ سے, سوری ٹو سے, سوشل اسپیکٹ سے, یا ایک ہسبینڈ ہے, 3 بیویاں ہیں, 2 بیویاں ہیں, ایک لڑکی ہے اس کی 2 یا 3 شادیاں دکھائی جا رہی ہیں, اچھا 2 سسٹرز ہیں ان میں کمپٹیشن شروع کرا دیا ہے, 2 فرینڈز ہیں ان میں جیلسی کا عنصر, وہ چیزیں جو کبھی ڈراماز کا حصہ ہی نہیں رہی تھیں, کسی قسم کی فیملی بائنڈنگ, کسی قسم کا. صرف ایک ڈرامہ پچھلے دنوں جو مجھے اچھا لگا وہ تھا وہ پری زاد, وہ مجھے کانٹینٹ وائز اچھا لگا کہ وہ ریلیٹ کر رہا تھا ہماری ایک سٹوری سے, کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان محنت کر کے کہیں پہنچ سکتا ہے اپنی کوششوں سے. بٹ جب میں بات کرتی ہوں میڈیا چینلز میں جا کے, تو میڈیا چینلز کو چاہیے ہوتی ہے ریٹنگ. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جی 7.5 8.5 پہ ڈرامہ جا رہا ہے, سوشل میڈیا میں بھرمار ہو گئی ہے, ایڈز پہ ایڈز مل رہے ہیں. تو دیکھیں آپ اس سوسائٹی میں کیا کریں گے, مطلب آئی ایگری ود علی آل دا تھنگس کہ ہمیں اسپورٹس یا ایجوکیشن اور ان سیکٹرز کو لانا چاہیے, بٹ آپ کے پاس ایجوکیشن بیس پروگرامز کون سے ہیں؟ آپ ایجوکیشن بیس پروگرام کس طرح سے بنائیں گے؟ کیونکہ آپ کے جتنے بھی پروفیسرز اور جو ادر سیکٹرز کے ہیں, جو ایجوکیشن سیکٹرز کے لوگ ہیں, ان سب کے اپنے ٹی وی انہوں نے چینلز کھول لیے ہیں. دے آل دا کراؤڈ وینٹ ٹو دا یوٹیوب, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا جو ریگولر میڈیا ہے وہ ہمیں انٹرٹین نہیں کر رہا, وہ ہمیں نہیں بلا رہا. تو دیٹ از وائی ایوری بڈی ہیز دیئر اون یوٹیوب چینلز. اب انہوں نے کوئی میسج دینا ہے وہ اپنے چینل سے دیں گے, ان کی اپنی آڈینس ہے, میں نے جو دینا ہے وہ میری اپنی اسپیسیفک آڈینس ہے. ایوری بڈی ہیز ہز اون آپشنس ناؤ انکلوڈنگ دا ینگ جنریشن. تو آپ کے پاس نیگیٹیوٹی کی آپشن بھی ہے اسپریڈ آؤٹ کرنے کے لیے, پازیٹیوٹی کی بھی ہے. تو میڈیا کا تو اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے, بٹ ابھی بھی ضرورت ہے کہ ہم شاید اس چیز کو سمجھ سکیں کہ ہمیں آڈینس کو کیا دکھانا ہے, کیونکہ اس کے سائیکولوجیکل امپیکٹس بہت برے ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہے, اور ابھی ہمیں فیس بھی کرنا پڑ رہا ہے. اسی لیے ہم روز کسی نہ کسی سائیکیاٹرسٹ کو بلا کے ان ایشوز پر بات کر رہے ہوتے ہیں جنہیں شاید ہمیں فوکس کرنے کی بھی ضرورت ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ان سے مزید بات کریں گے. ویلکم بیک جناب. تو ہم بات کر رہے ہیں پرائرٹیز کی, کہ ہمیں کس قسم کی پرائرٹیز اوور آل انڈیویجول لیول پر تو سیٹ کرنی ہی چاہیے, لیکن کلیکٹیولی جب ہم کسی کے لیے کوئی کام سروسز دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کیسے سیٹ کرنی چاہیے. اچھا علی, آپ نے پاکستان پورا ٹریول کیا ہے؟ جی میں نے کافی تو پاکستان کا کون سا علاقہ بہت اپیل کرتا ہے کلچرل اسپیکٹس ہیں, یا پھر جو آپ ایجپٹ میں دیکھ کر آئے کچھ ایسی ویلیوز اگر آپ نے یہاں بھی دیکھی ہوں؟ ہاں میں نے یہ ویلیوز میں نے حمزہ میں دیکھی ہیں, کیونکہ اگر میری دنیا میں اگر مجھے کوئی کہے کہ پاکستان کا میں نے آپ کا وزٹ کرنا ہے تو میں اس کو حمزہ لے کے جاؤں گا. اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی بات یہ کہ 100% اس کا ایجوکیشن ریٹ ہے, 0% کرائم ریٹ اور 100% صفائی. اور وہاں پہ لڑکیاں جو ہیں وہ رات کے 2 بجے بھی موو کر رہی ہیں ود آؤٹ اینی فیئر. اور وہاں پہ وومن رائٹس پہ اور وومن امپاورمنٹ بہت کام ہوا. لڑکیوں کے اپنے بزنسز ہیں, کوئی شاپ کیپر ہے, کوئی وہاں پہ اسٹور چلا رہی ہے, کوئی کچھ کر رہی ہے. اور ان کا مزاج بھی میں نے بڑا بہتر دیکھا ہے لوگوں کا, کیونکہ وہ آغا خانی ہے. ان کا جو فتویٰ ہے, اب فتوے سے آپ کو میں اندازہ لگا لیں کہ ان کی کیا سوچ ہوگی. ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر آپ کا بیٹا اور بیٹی ہے اور آپ کے پاس پیسے ہیں ایک بچے کو پڑھانے کے, تو آپ بیٹی کو پڑھائیں, بیٹے کو نہ پڑھائیں بے شک. اب یہاں سے آپ ان کی سوچ کا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا ان میں ایجوکیشن کا اور وومن امپاورمنٹ اور وومن رائٹس کا ان کے اندر ایک اسٹرینتھ ہے. ایک تو وہ. دوسرا کلاش ایک وہ تہذیب ہے دنیا کی جو کہ 3-3.5 ہزار سال پرانی تہذیب ہے اور آج بھی ویسے ہی آباد ہے. کیونکہ دنیا میں یہ تو بہت بڑا سیلنگ پوائنٹ ہے نا, جہاں پہ آپ کو اندازہ ہو کہ 2000-3000 سال پرانی تہذیب ہے اور اسی سٹائل میں رہ رہی ہے. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ بھی مذہبی, جو ان کا تھاٹ ہے وہ ایگنوسٹکس ہے, کہ وہ ان کی ایک اپنا سوچ ہے, اپنا ان کا وہ ایک ڈانس کرنے کا انداز ہے, اپنا ان کا ایک لوگوں کو ٹریٹ کرنے کا انداز ہے. تو یہ 2 جگہیں پاکستان میں ایسی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں جو کہ مسٹ سی پلیسز ہیں. جب آپ بات کر رہی تھی نا کہ ریٹنگ نہیں آئے گی, جب ڈاکٹر کیسر صاحب نے یہ چینل سٹارٹ کرنا تھا, ان کی میرے ساتھ ملاقاتیں رہی ہیں, تو میں نے کہا کہ آپ وہ کام کرنے لگے ہیں جو ٹراؤٹ مچھلی کرتی ہے. ٹراؤٹ مچھلی ایک تو اس کے پانی کے اپوزٹ وہ چلتی ہے اور وہ اوپر چلتی ہے, پانی اوپر سے نیچے گر رہا ہوتا ہے اور نیچے سے وہ اوپر جا رہا ہوتا ہے. آپ میری پریڈکشن نوٹ کر لیں آج کے دن کی, آپ کو 2 یا 3 سال کے بعد ٹورزم پہ اور چینلز نظر آ جائیں گے, کیونکہ بارش کا پہلا قطرہ کسی کو بننا پڑتا ہے. تب لوگ جب سکسیس دیکھتے ہیں نا کسی کی, تو وہ سکسیس دیکھ کے پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم بھی سکسیزفل اس کام میں
ہو سکتے ہیں. اور اگر ابھی کوئی ڈیسیژنز نہ لیے گئے تو ہماری قوم میں ڈپریشن, فرسٹریشن, اسٹریس, انزائٹی وہ بڑھتا جائے گا. آپ دیکھ لیں, وہ پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ 500 طلاقوں کے کیس جو ہے نا وہ رجسٹرڈ ہو گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں. اس کی یہی وجہ ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی خوبصورت بات کرنے والی نہیں ہے, کوئی آپ کو کوئی بتا نہیں رہا کہ آپ نے اس طرح سے زندگی گزارنی ہے. جیسے ملیحہ نے کہا کہ ڈرامے جو آ رہے ہیں وہ بھی میرٹل افیئرس پہ آ رہے ہیں, کہ لڑکی تیسری, چوتھی, تیسری, پہلی اس کے ساتھ, اس کے ساتھ. تو جو کانٹینٹ آپ کو ملے گا نا, الٹیمیٹلی آپ کا بیہیویئر اور آپ کا ایکٹ ویسا ہی ہوتا جائے گا. بالکل صحیح. اچھا ملیحہ, جب آپ کمیونیکیشن اسپیشلسٹ بھی ہیں, تو جب کمیونیکیشن کی بات آتی ہے, یا پھر اگر فار ایگزامپل آپ کو کسی سے بات کرنی ہے, تو پہلے آپ یہ, جس طرح میں نے علی سے بھی پوچھا کہ جس پہ آپ ٹریننگ کرتے ہیں اس پہ اپنے پہ کتنا امپلیمنٹ کرتے ہیں. سو بیسکلی سب سے بنیادی سوال اکثر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے, ہمیں یہ خرابی ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے بٹ ہم ریزسٹ کرتے ہیں اور سوشل پریشرز کی وجہ سے اسے چینج نہیں کر پاتے. سو آپ کو لگتا ہے اس ایشو کو کیسے ایڈریس کیا جائے پھر؟ اقرا, چینج تو انسان کرتا ہے اپنی بہتری کے لیے, کیونکہ دیکھیں یہ بہت زیادہ جگہوں پہ مختلف اولیاء کرام نے بھی کہا ہے, ائمہ کرام نے بھی, کہ اگر تم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے تو تم خدا کو نہیں پہچان سکتے. کیونکہ آپ کا جو انر سیلف ہے نا وہی سب کچھ ہے, اسی پہ بیس کرتا ہے, وہی ساری چیزیں آپ کی چلا رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کا انر سیلف صحیح نہیں ہے, اس پہ ڈرٹ ہے, تو وہ ڈرٹ آپ نے خود ہی صاف کرنی ہے نا, کوئی اور آ کے تو نہیں کرے گا. جتنی بھی مائنس پوائنٹس ہیں, جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے, وہ آپ نے اپنے اندر سے خود نکالنی ہے. اور جب یہ چیزیں نکل جاتی ہیں نا, بلیو می, میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو, میں نے اسپیشلی فیمیلس کو گائیڈ بھی کیا ہے, کہ آپ کے چہرے کا جو پورا عکس ہے نا وہ بدل جاتا ہے. دا مور نیگیٹو یو آر, دا مور آپ کے چہرے پہ اسٹریس رہے گا, آپ کے چہرے پہ پریشانی رہے گی, آپ کے چہرے میں نا, کیونکہ آپ ہر وقت دوسروں سے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہو, ہر وقت دوسروں کو نیچا دکھانے یا ان کو گرانے یا مطلب ان ایکٹیویٹیز میں آپ کا دماغ چل رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ تھے جو پوچھ رہے تھے مجھ سے یہی بات نیگیٹیوٹی کے حوالے سے یوٹیوب چینل پہ, تو میں نے انہیں صرف ایک بڑا چھوٹا سا واقعہ سنایا حضرت جنید بغدادی کا. حضرت جنید بغدادی بہت نون اسکالر بھی رہ چکے ہیں اور ماشاء اللہ بہت بڑے ولی بھی ہیں. وہ حج کے لیے گئے تھے, تو حج جب وہ کرنے گئے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ جب وہ باہر نکل رہے تھے تو وہاں پہ حج کے اس سارے احاطے سے باہر انہیں نا شیطان نظر آیا, کیونکہ اولیاء کرام کو اور ولیوں میں پاورز ہوتی ہیں کہ انہیں روحانی طور پہ نظر آئے. تو انہوں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا وہ جو کافی میرے فالوورز ہیں نا وہ اندر گئے ہوئے ہیں, ان کے باہر آنے کا ویٹ کر رہا ہوں. تو حضرت جنید بغدادی مسکرائے تو کہتے تمہارے فالوورز کون سے لوگ ہیں, مطلب تم کیسے ان کو قابو میں کرتے ہو؟ تو شیطان نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرے جتنے بھی فالوورز ہیں نا, یہاں تک کہ آپ بھی, اگر میں چاہوں تو آپ کے بھی کندھوں پہ سواری کر سکتا ہوں. اچھا, ان پہ لرزہ طاری ہو گیا اور انہوں نے نا وہ آگے چلے گئے, کافی دور گئے. انہوں نے کہا کچھ فالوورز جو شیطان نے انہیں یہ بتایا کہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے کچھ چھوٹے موٹے ہتھیار کافی ہوتے ہیں, وہ اسی میں ہی پھنس جاتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے تھوڑے بڑے ٹریپ کرنے پڑتے ہیں, اور ایک نہیں کئی ٹریپس ایٹ اے ٹائم چلانے پڑتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ پھر اپنی وہ اس برائی کی طرف آتے ہیں. جب آپ کافی دور جانے کے بعد جب واپسی پہ آپ راستے میں آ رہے تھے تو آپ ایک جگہ رکے, وہاں پہ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا جو کہ اندھا تھا, بلائنڈ تھا. حضرت جنید بغدادی نے اس سے پوچھا کہ بابا آپ یہاں پہ کیسے؟ کہا بیٹا میں حج کرنے گیا تھا, یہاں پہ مجھے قافلہ چھوڑ گیا, اکیلا ہوں, تنہا ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے اب رستے کا, تو اگر تم کہیں جا رہے ہو تو مجھے لیتے جاؤ. تو آپ نے کہا میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں. وہ بہت ہی کمزور تھے, تو انہوں نے کہا اب میں آپ کو اٹھا تو نہیں سکتا, یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو کندھوں پہ بٹھا لوں. تو آپ نے انہیں کندھوں پہ سوار کیا. جب کچھ قدم آپ چلے تو آواز آئی اوپر سے, جو شخص ان کے کندھوں پہ تھا, کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہارے تو کندھوں پہ سواری کروں گا. تو ہی واز دا ڈیول اینڈ ہی وینٹ آؤٹ آفٹر دیٹ, وہ غائب ہو گیا. ہمارے ارد گرد ڈیولز موجود ہیں, جب تک ہم ان کو پہچان نہیں پائیں گے نا, ہمارا انر سیلف خراب ہو سکتا ہے, ہمارا انر سیلف خراب رہتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے اقرا کہ آپ کو اپنے انر سیلف کو پاک اور صاف رکھنا ہے, نیٹ رکھنا ہے, تاکہ نہ آپ کسی کو ڈیمیج دو نہ آپ تک ڈیمیج آئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جب تم کسی کو نقصان نہیں دو گے تمہیں نقصان نہیں آئے گا. بالکل صحیح. اچھا علی, ٹریولنگ آپ کرتے ہیں, آج کل کے بچوں میں ٹریولنگ میرا خیال ہے کووڈ کے بعد تو شاید شوق ہوا ہے, لیکن ویسے جنرلی آپ دیکھتے ہیں کسی کو ٹریولنگ کا شوق صرف اسی لیے ہوا ہو کہ وہ کچھ جس طرح پہلے زمانے میں جس طرح آپ جاتے ہیں کچھ نیا سیکھنے کے لیے, ہماری یوتھ میں سے یا جنریشن میں سے صرف اسی موٹیو کے تحت ٹریولنگ ہوتی ہے؟ اچھا اقرا, ایسا کم ہے ویسے, کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ٹریول ہیں وہ ڈرائیورز کرتے ہیں, پائلٹ اور ایئر ہوسٹس.
اگر ٹریولنگ سے اگر آپ کا ایکسپوجر بڑھے تو سب سے زیادہ ایکسپوجر ان لوگوں کا بڑھنا چاہیے. لیکن ٹریولنگ کے لیے آپ کا جو ارادہ ہے, نیت ہے, وہ نالج سیکر کی ہونی چاہیے. آپ وہاں جا کے اگر آپ کے جو کھڑکی ہے نا دماغ کی, اگر وہ کھلی نہیں ہے اور آپ نے صرف پہاڑوں پہ جا کے پوز بنا کے اور تصویریں اتارنی اور جھرنوں میں پانی کے ساتھ تصویریں اتار کے آپ نے واپس لے رہنا ہے, اٹ از آلسو گڈ. یہ انٹرٹینمنٹ کے اگر پوائنٹ آف ویو سے آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور جائیں. میرے کچھ سٹینڈرڈز ہیں, میں جب بھی کسی جگہ پہ جاتا ہوں میں سب سے پہلے ان کی لائبریری میں وزٹ کرتا ہوں, ان کے میوزیمس میں وزٹ کرتا ہوں, اور ان کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ وزٹ کرتا ہوں. ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے کلچر کے بارے میں مجھے کچھ نہ کچھ بتائیں. وہ بڑے شوق سے پھر لوگ بتاتے ہیں. تو جتنا زیادہ آپ سنیں گے لوگوں کو اور پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ انفارمیشن اور نالج جو ہے وہ ملتا رہتا ہے. کیونکہ مجھے جب لائبریری میں جاتا ہوں تو مجھے تمام وہاں پہ ایونٹس مل جاتے ہیں کہ وہاں پہ کون کون سے ایونٹس کہاں کہاں ہو رہے ہیں. پھر میں اپنے مطابق وہ ایونٹس کو پک اینڈ چوز کر لیتا ہوں اور پھر میں وہاں جاتا ہوں اور پھر میں وہاں کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں. جب تک آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر رہے اور صرف آپ کا آنکھ کا استعمال ہو رہا ہے, آپ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ دیکھا, آپ نے تصویریں اتاری, کچھ ویڈیوز بنا کے واپس آ گئے, تو آپ کا اس طرح سے نالج انہینس نہیں ہوگا. جب تک آپ ان لوگوں سے گفتگو نہیں کریں گے. آپ مختلف ٹاپکس پہ مختلف سوالات آپ کے پاس ہونے چاہیے. میں جب بھی کہیں جاتا ہوں میں اس کنٹری کی یا اس علاقے کی ڈاکومنٹری دیکھ کے جاتا ہوں. جب ڈاکومنٹری دیکھتا ہوں تو میرے دماغ میں سوالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جو سوالات پیدا ہوتے ہیں تو ان کو میں پھر لکھتا ہوں اور پھر میں مختلف لوگوں سے کرتا ہوں. تو پھر مجھے مزہ آتا ہے کہ وہاں کی جو انر سائٹس ہیں, جو کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ کو اخباروں میں اور یوٹیوبس میں نہیں ملتی, پھر میں آپ ان سے پوچھتا ہوں تو بڑا خوش ہوتے ہیں. اور مجھے ویسے بھی ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا مجھے بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ میں ڈائریکٹ سورس سے ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے. اقرا, مجھے ہمیشہ شوق ہے ڈائریکٹ سورس سے نالج حاصل کرنے کا. اگر آپ کسی کتاب پڑھ رہے ہیں تو جو کانسیپٹ وہ بیان کر رہا ہے نا, اس نے ساتھ ساتھ اپنا بھی نقطہ نظر ڈال کے آپ کو وہ کانسیپٹ دینا ہے. اگر آپ کسی کا لیکچر سن رہے ہیں, اس نے بھی اپنا نقطہ نظر ڈال کے مکس اپ کر کے وہ چیز آپ تک آگے پہنچانی ہے. لیکن جب آپ ڈائریکٹ سورس سے آپ نالج لیتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ چیزیں ملتی ہیں, تو آپ ایک ٹروتھ اور آپ ایک صحیح چیز تک پہنچ پاتے ہیں. بالکل صحیح آپ نے کہا. اچھا میڈیا, ایک اور امپورٹنٹ چیز, پہلے تو مجھے یہ بتائیے, آپ چونکہ میڈیا کنسلٹنٹ ہیں اور میں نے کام کیا ہوا ہے آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ بھی, وہ بالکل ہی نیوز کے کرنٹ افیئرس کے چونکہ پروڈیوسر ہیں, ہیڈ کرتے ہیں اسے, سو گھر کے اندر بھی یہ رہتی ہے بحث کہ کیا کانٹینٹ آپ چلاتے ہیں, کیا ہونا چاہیے, بیکاز وہ تو کرتے ہی ہیں, ان کا تو کام ہی ہے, ان کا تو 20 سال سے کام ہی یہ ہے. تو ہوتی ہے بحث, تو پھر کیا کس طرح شروع میں ہوتی تھی لیکن اب کافی عرصہ ہو گیا کہ پروفیشنلی ہمارے اس طرح کی بات نہیں ہوتی. اور کیونکہ فیلڈ ڈفرینٹ ہے, میری کمیونیکیشن پی آر اس سے ریلیٹڈ ہے, سمی از پیورلی ود نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس. تو اب الحمدللہ آفٹر 15 ایئرس تو ظاہر ہے, تو اس کے ایک لیول آف میچورٹی ہے. بٹ یس وی ڈسکس دا امپورٹنٹ تھنگس, بٹ کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہوتا کہ فلاں پارٹی تو یہ وہ ایسا. اچھا, چونکہ آپ یہ کمیونیکیشن اسپیشلسٹ بھی ہیں تو آپ ایک ماں بھی ہیں, تو اپنے بیٹے کو پھر کس طرح وہ چیزیں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ وہ کون سی اسٹریٹجی اپناتی ہیں جو ہمارے سننے والے بھی سمجھیں کہ شاید یہ ایک وہ ٹول ہے جو آج کل کے گروئنگ بچوں کے لیے, ٹین ایجرس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے؟ سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ آپ اس کی اپنے ساتھ کنیکٹیوٹی رکھیں. انفیکٹ میرے جو روٹین ہے, میرے ہسبینڈ کی بھی, وی آر ڈیم بزی اینڈ کوائٹ بزی پیپل, بٹ میرا ایک دن کے سمجھ لیں 2 آورس ہیں, 2 to 3 آورس کے جو صرف میرے بیٹے کے ساتھ اسپینڈ ہوتے ہیں. اس میں ان کے ساتھ واک پہ جاؤں, میں اس کے ساتھ کوئی بک ڈسکس کروں, میں اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے پرپزلی وداؤٹ موبائلس کے, وہ اس ٹائم پہ ہم موبائلس پہ نہیں ہوتے. وٹ ہی ہیز ڈسکس, لائک اس کا کل سے ابھی اسکول دوبارہ سے اسٹارٹ ہوا ہے, اسٹڈنگ ان گریڈ 8. ولی سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہوگی ڈیفینیٹلی. تو اس کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہیں. ہی لوز ٹو پلے فٹ بال. وہ اس کو گیمز وغیرہ میں اتنا نہیں ہے, اتنا زیادہ اس کا انٹرسٹ ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, لیکن اس کے اپنے پیئر گروپ سے الگ ہیں. ہی لوز ٹو ٹاک, ہی لوز ٹو ڈسکور نیو تھنگس. ٹریول کا اسے بہت شوق ہے, تو ہی وانٹ دس کہ ٹائم نکالیں تو ہم نے جانا ہے, ہم گھومتے ہیں, ہم نے ہی بیسکلی از اے
एक्सप्लोरर, ठीक है, उसको चीज़ें एक्सप्लोर करने का, कोई चीज़ अगर टूट गई है तो वो कैसे टूटी है, ही क्वेश्चंस। तो मुझे इकरा उसके साथ कनेक्टिविटी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह कि उस पर फोकस, क्योंकि समी इज़ द वन के वो बहुत कम टाइम दे पाते हैं, तो मैंने उसके साथ अपनी कनेक्टिविटी मैक्सिमम रखी है। बट न्यूज़ से रिलेटेड, बल्कि समटाइम्स हमसे कहते हैं उसने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, बट दैट्स नॉट रिलेटेड विद द न्यूज़, वो गेमिंग का है। तो ही सेड कि मुझे बिल्कुल भी न्यूज़ नहीं सुननी, बट ही इज़ ए फैन ऑफ ए बिग पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान जो यूथ ओरिएंटेड हैं, बट वो कहते हैं कि ठीक है मामा, नो जब मैं बड़ा होऊंगा तब देख लूँगा। हमें ना इन बच्चों को अपने साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, अगर हमने उनमें कुछ पॉजिटिविटी डालनी है। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो कुछ अरसे बाद वो आपको टाइम नहीं देंगे। अच्छा, थोड़ा सा इन्होंने हिंट किया फॉलोइंग पे। अली, ये जो अंधाधुंध फॉलोइंग है, किसी को रोल मॉडल बना लेना और उसके बाद उसको अपने पे तारी कर लेना अपनी ज़बान की तरह, अपने करैक्टर के लिहाज से उसको डिफेंड करना, चाहे वो सही है या गलत है, आपको लगता है ये अब बहुत ज़्यादा हो गया है? जी। बिकॉज़ हम ये तो बात करते रहे हैं कि पॉलिटिकल राइट से अवेयर होना चाहिए, बट ये बात पॉलिटिकल राइट से अवेयर होकर कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गई है। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान जो है वो मोर पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है ना वो आ गई है, ओवर हो गई है। ओवर नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर हो गई है। ये जो कहते हैं ना आज़ाद मीडिया, मैंने इतना आज़ाद मीडिया ना अमेरिका में देखा है ना यूके में देखा है। आप वहाँ पे कोई चीज़ कर रहे हो तो वहाँ का जो एडिटर है ना वो बड़ा सेंसिबल एडिटर होता है, और वो देखता है कि इस खबर से नुकसान होगा मेरी मुल्क को या नहीं होगा नुकसान, वो उस खबर को नहीं चलाता इस तरह से। मैं पिछले दिनों दुबई गया हुआ था, वहाँ पे एक बिल्डिंग में आग लगी, तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली वहाँ पे दुबई में आग लगी। मुझे पाकिस्तान से किसी ने कहा कि यहाँ पे बिल्डिंग में आग लगी हुई है। मैंने कहा यार तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है आपको देखने के लिए, क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो जैसे मक्खी है ना, वो मक्खी पूरे जिस्म में जहाँ पे दाना होगा वो वहाँ पे बैठती है। तो हमें बिल्कुल जो है ना माइंडसेट इस तरह से बना दिया गया है कि जहाँ पे जो नेगेटिविटी है उसको पकड़ के प्रमोट करना शुरू कर दें। देखिए, आप रास्ते में एक्सीडेंट हो रहा है तो लोग मोबाइल निकाल के उसकी वीडियोस बनानी शुरू कर देते हैं। हालांकि अगर वीडियो बनाने का अगर आपको इतना ही शौक़ है तो आप अपने इलाके की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आप प्रमोट कर सकते हैं। हर इलाके में कोई ना कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी पुरानी चीज़ होती है, कोई दीवार होती है, कोई हिस्ट्री की चीज़ होती है, कोई वहाँ पे कोई बाबा बैठा होता है, कोई वहाँ पे लिटरेचर का बंदा होता है, वहाँ पे कोई राइटर होता है, आप उनको प्रमोट कर सकते हैं। और जब वो प्रमोट होंगे तो हमारा मुल्क प्रमोट होगा, अगर आपको इतना ही शौक़ है, क्योंकि पॉजिटिव वे से आप अपने इसको यूज़ कर सकते हैं ना। तो जब आप, मैं तो इसके ना बिल्कुल शदीद ख़िलाफ़ हूँ। आप मजहबी रहनुमाओं को भी, आप किसी बेशक स्पोर्ट्स के लोगों को, बेशक किसी एक्टर्स को, पॉलिटिशियंस को, किसी को भी जब आप अंधाधुंध फॉलो करते हैं तो आप इसका मतलब अपनी अकल को जो है ना वो आप सत्यानाश कर लेते हैं अपनी अकल का। बिल्कुल सही जनाब। क्योंकि वो गलत भी जब कह रहा होगा तो आपको लग रहा होगा सही है। आपको क्रिटिकल होके जो ठीक बात है वो ठीक कहनी चाहिए, और जो गलत कर रहा है वो आपको करेज होनी चाहिए कि आप गलत अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। ये टाइटल इसलिए दिया है कि आप दिमाग का इस्तेमाल करें हर इशू में। बहुत शुक्रिया अली, आपका बहुत शुक्रिया अली, आप इंडीड अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन। बिकॉज थोड़ा सा पैटर्न से हट कर अगर माशरती इस्लाह के लिए बात की जाए, लेक्चर्स ना हो बट एटलीस्ट वो बात की जाए जो कि ज़रूरी है। सो हमारा एक कम्युनिकेशन गैप जो हमें लगता है अब डिलेमा है आजकल के ज़माने में, वो ज़रूर ख़त्म होता है। बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो हम भी यही कोशिश करते हैं। इनका मैं शुक्रिया अदा करूंगी। आपने कहीं नहीं जाना, आपसे हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। वेलकम बैक। और अब हम आपको मिलवाने वाले हैं जनाब बेल्सम अल-जबोरी से। शी इज़ बेसिकली हाफ पाकिस्तानी एंड came a long way from United States to Lahore. She is the founder of As We Rise Foundation in the United States. थोड़ी इन्हें उर्दू कम समझ आती है, सो हम इनसे इंग्लिश में बात करेंगे ताकि हमारी कॉन्वर्सेशन ज़रा आसान हो जाए। सो बेल्सम जो है वो हैरिटन हाई स्कूल फिलाडेल्फिया में पढ़ती हैं और यहाँ पर एक रिसर्च कंडक्ट कराने आए हैं, स्पेसिफिकली रिटेंशन रेट्स फॉर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज गर्ल इन लाहौर। और यंग फीमेल्स जो कि एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है उसके ऊपर ये रिसर्च कर रही हैं। एक नॉन प्रॉफिट NGO जो कि उन्होंने फिलाडेल्फिया में बनाई है उसके लिए फ़ंड्स भी इकट्ठे करती हैं और सेकेंडरी स्कूल्स में बच्चियों की एजुकेशन के हवाले से शी इज़ वर्किंग और ट्रैवलर भी हैं। सो वेलकम टू द शो बेल्सम। सो हाउ डू यू फाइंड पाकिस्तान? It's been an amazing journey so far. I've kind of found this newfound love and appreciation for the people, the culture, and its rich history. I think through my research I've seen the immense potential and ability of all the people
within this amazing country. Okay, so you're a founder of As We Rise Foundation. So what is actually your foundation about? So I established it about a year ago, and it's regarding kind of aiding pre-existing schools with a focus on secondary schools, public schools for girls in kind of economically disadvantaged areas, so aiding what they already have. So if that means increasing teacher salaries or providing new textbooks, that's why I've done my research, to be able to better understand why they need more funds. Okay, so you collect the funds also? Yes, so the reason why I decided to help a pre-established school is to reduce the risk of a ghost school, or in Pakistan there's a lot of NGOs that I've come in contact with that haven't been spending the money where they've said they are. So I really want to ensure that this money is going to the right people, the right hands, and you can do that by directly kind of helping the source. Okay, so do you visit the schools of Pakistan as well? I have, yes. Okay. I visited both public, private, and non-profit secondary schools. Okay, so are you going to invest and give them donations or something, and will continue work with them? Yes, so I haven't quite decided which exact, public, secondary, or non-profit school to be giving to. That's why I wanted to come on, the media and stuff, and urge people to reach out regarding their schools or something if they need more donations, to be able to kind of better enhance their quality of education. Okay, so what kind of potential you have seen in the girls here of secondary school? Well, I've seen lots of excitement about their future. I think even though a lot of them haven't had the ability or the tools necessary to achieve what they want, I think they still dream big, which is extremely important. Having that kind of ambition for the future and that tenacity through everything is extremely important. And I'm so glad that I saw that here in both girls and boys of different socioeconomic statuses and throughout Pakistan. So what cities of Pakistan you have visited so far? So I've stayed for a lot of my time in Lahore, but I also visited the Gilgit-Baltistan region. So I went to Skardu, Shigar, small villages there. I went to Hunza, but there's not a lot of need for help there. So I kind of ventured out into the smaller villages to see, but I decided to do my focus with urban areas. That's why I put my research on. So yeah. Okay, so what do you like most about Pakistan or Lahore specifically? I think how different it is from what I'm used to. I was born and raised in the United States, and I think there's so much passion culture here. America is an extremely new country, whereas Pakistan is, hundreds and maybe even thousands of years, or not Pakistan, but this subcontinent is around hundreds and thousands of years old. I think what I love also most about Pakistanis in general is their love for their culture and their the establishment of this country. I think I find a new appreciation for it and its independence. So do you like the food also here? I do. I am not a humongous fan of spicy food, but I found appreciation for it here. I think it's like, if you're in Pakistan, you have to eat spicy food, so I've tried a little bit more. So your mom is a Pakistani as well, so she cooks the Pakistani food back in America? She does when, not as commonly, but she tries. We actually had a Pakistani cook teach us how to make roti and naans and stuff, so we do make that from time to time, but she also is, what I'm so appreciative of my mother, she showed me lots of different cultures, so through foods and through traveling, so I definitely have a wide range. So what's the meaning of Belsim? Belsim means to bring health in Arabic. It's a Iraqi name, but I've seen many countries like Bosnia or Turkey also have similar names. Okay, so basically you are inclined towards traveling also? Yes, I am. Yeah. So what are you going to do in the future? Which profession are you going to join? So I would love to pursue law. I want to do my undergraduate studies in cultural anthropology and international studies. I haven't quite decided what college I'll be attending, as my applications are in the fall. But so hopefully law, yeah. So what places you have visited so far in Lahore, as in from cultural aspect? As a what? Sorry. Cultural aspect. As a cultural aspect, I visited the
Bahashi Mosque. Badshahi Mosque, right? Badshahi Mosque, yes. I'm going to visit the Lahore Museum hopefully today. I visited the 8 gates, like the Mochi Okay, Gate, gates stuff of like Lahore, that. yes. We went to the Wagah border. That was a tremendous experience. So you have relatives there as well? I do, yes. I have Okay, quite a that's good. few. Lots of my second cousins and my mother's childhood friends. So there would be lots of Pakistanis in the America as well. So you are going to have a strong connection with them, also discussing the culture and the opportunities or the areas which require funding? I do. So a lot of them have actually expressed great interest in what I'm doing. Establishing a 501c3 nonprofit status in the U.S. is a quite tedious task and takes a long time. And so since the fact that I did establish that, a lot of the Pakistani community within Pennsylvania, specifically Philadelphia, have shown great interest in volunteering and raising funds, so I can send it back here. So do you visit Iraq as often? So I have not, unfortunately, just due to the the political climate and stuff like that. But I plan on visiting this spring or summer of 2023. Okay, so education and health is a very important sector, but there are also certain few issues globally we are facing, like climate change and environmental protection. Are you working on that also, or your NGO only focuses on education? My NGO focuses on education due to climate change. I think it's a lack of awareness globally. I don't think that's a certain thing you can target within a country. I mean, you can obviously teach about it, but there's not much one can do when it comes to, a lot of it is just legislation to kind of, limit or inhibit the use of, chemicals and stuff like that in the atmosphere. But I focus on education, especially for women, because I want women to be able to be given the tools to use their voice and advocate for their own rights. So there's a lot of gender disparities within careers, and I think being able to give them the opportunity to pick their paths will be able to have them more established within their communities. Good, that's good. Okay, just tell me, now you are a senior at Harrison High School and you'll be pursuing law. So are you working in the special domain for the women's rights as well? Within the schools, I was hoping to talk to a lot of the principals and stuff about women's. There's like a foundation I heard of in Pakistan called WISE. I haven't met with anyone there yet, but I love what they're doing, spreading that awareness. And I think teaching classes are very important, but it's kind of hard to introduce that to women who are limited by a lot of their, economic capabilities. So it's kind of sitting them down for that class is extremely difficult. But I think going on media, everyone has a cell phone and stuff like that is important because it shows that a woman like myself is able to inspire change or create change, where they want it. Okay, so you are visiting Pakistan and you are half Iraqi as well. So we all know that there is a war-kind situation in Iraq a few years back, and now it's developing again. So are you intended to work on something like that In also? Iraq? Yeah. So a lot of people have asked me this question. The reason why I haven't, it was kind of between Pakistan and Iraq. The reason I haven't chose Iraq specifically is Pakistan in its, in this foundation has a lot of, it's a little bit different than Iraq in the ways that the culture is very it's very adamant on education and stuff like that. But I think for the economically disadvantaged, there's not a lot of light being shed on that. In Iraq, it's a little bit more there's the gaps are a little less. So the reason I also chose Pakistan over Iraq, I tend to visit there and see the need for it. If there is a need that I find, but the reason I chose Pakistan is because when I came here 6 years ago, I saw the need. I saw girls my age not being educated and begging in the streets, and I saw that that's something I needed to do. In addition, a lot of people brand me as Arab because they see my name, they see that I look more Arab than arguably Pakistani, and that's why I chose Pakistan. That doesn't, take away from the fact that I might do something in Iraq in the future. I just don't know what the need is for that I've, personally seen. Yeah. So what do you like most about Pakistan, which you will be remember after going back? I think so I went to kind of these, again, to do the research, economically disadvantaged areas, and I met a lot of girls who were very excited to see me. We brought them food and stuff like that, and we talked. I couldn't talk that much in Urdu, but my mom translated a lot, and meeting those, even girls and boys, meeting them and kind of hearing about their stories. A lot of them were extremely traumatic, but it was wonderful meeting those young girls and remembering them. I think their faces will always be in my mind. So besides traveling, what your hobbies are?
So I love to write. I love writing poetry, and I actually have a blog that is going to be published by the end of this month. I just have to finish the website off, but it's called thearabdesi.com. And I intend to write about like takes and opinions, kind of stories of my life and my journeys and such. I also love baking. That's kind of like a smaller thing I do on the side, and I love volunteer work. So I volunteer at my school and outside school at home. So there is a sense of responsibility and the concept of voluntary doing work back in United States, where in Pakistan schools are not much inclined towards the voluntary work. Right. So do you want to propagate this thing as well here when you are going to invest through your NGO? I think in a sense, yes, but the people that I'll be helping will be those people that usually are the ones to receive help. Yeah. So, for example, like if it's a higher wealth, class helping a lower one, I'm trying to target the lower one. I'm trying to give them the tools necessary for them to be able to like help others, via their careers and such like that. So, not as much, but I definitely think it's a good thing to do. So like if we can, spread awareness on it, but there's not like people, I'm trying to center the lowest class, so there's not people for them to help if they're, helping themselves. So does your NGO started something in the US as well, or you are only focusing on Pakistan? So I'm only focusing on Pakistan. It's registered for internationally helping young girls' education, but this is my primary focus for right now. Once I, help a school see this is like the initial pilot run. And then, hopefully maybe other parts of Pakistan, there's villages that I saw in Skardu and Sugar, and then, or like outside Skardu and Sugar, and then hopefully maybe in Iraq, or if that's the need for it. So who's your inspiration in doing such work? Are you inspired with someone like Malala is doing the work in education a lot? Right, I think, interestingly enough, I think it'd be my mother. She always taught me the importance of an all-girls education, and through my private school, I've been so, immensely grateful for those opportunities she's given me. And when I go back to Pakistan, that first time I went 6 years ago, I saw my face in these girls, and I saw the fact that we're connected on a, ethnic level, and they weren't given the same opportunities. I think that inspired me, seeing my own experience and the lack thereof. So yeah. Thank you very much, Bilsam. It's indeed joyful talking to you and learning about your experiences, and we welcome you again here in Pakistan with a very good cause that you are working for the school education, because it's really a very, very good field that you have opted for. तो हम जनाब बेल्सम का शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा काम ये पाकिस्तान में करने आई हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे गो स्कूल हैं और स्पेशली लड़कियों के ऐसे इदारे हैं जहाँ पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, और बेल्सम चूँकि हाफ पाकिस्तानी भी हैं, इनकी अम्मी जो हैं वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, सो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इनका है. सो इनको हम खुदाफिज कहेंगे, बट आपने कहीं नहीं जाना, आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं. वेलकम बैक, और अब चलेंगे अपनी सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस की जानिब. तो जनाब, अच्छी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा का होना बहुत ज़रूरी है, और आजकल का जो दौर है वहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि जहाँ पर जंक फूड इज़ रेडिली अवेलेबल टू द मार्केट, वहाँ पर ऐसे कई हेल्दी ऑप्शंस भी मौजूद है. वहीं जहाँ पर अगर आपके पास टाइम नहीं है या अंदाज़ा नहीं है आपको कि एक्चुअली हेल्दी मील बनना किस तरह है, मैक्रोज़ का क्या हिसाब होता है, माइक्रोज़ का क्या होता है, कीटो फूड कैसा होता है, हाई प्रोटीन डाइट कैसी होनी चाहिए, तो ऐसी बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिन्हें आप अवेल कर सकते हैं. मेरे साथ मौजूद है खुबैब आमिर साहब, एंड बेसिकली इनका वेंचर है लीन एंड क्लीन, जिसके थ्रू ये हाईली न्यूट्रिशनस और हेल्दी फूड जो है वो प्रोवाइड करते हैं. वेलकम टू द शो खुबैब. सो हाउ डू यू प्लान कि आपको एक ऐसा वेंचर लॉन्च करना है न्यूट्रिशनस फूड का? Well, it's a long story. I started at the age of 19. तो हमने वहाँ से शुरू करते करते we've come here and launched the whole brand in Pakistan now. And the whole concept is to spread awareness of right nutritious food. तो wholesome foods ऐसे होते हैं कि इनको replace नहीं कर सकते और आप shortcuts नहीं ले सकते. So people need to have healthy food in a healthy manner and in a very tasty manner. तो taste को up करने के लिए, because usually healthy food bland होता है क्योंकि उसमें तेल नहीं होता, ज़्यादा मसाले नहीं डाल सकते. So what we've done is we've manufactured our own seasonings, and we use that seasonings which give us our own distinctive taste for our food, which allows people to intake
healthy food in a controlled portion depending on उनके क्या macros हैं, क्या body weight है, क्या goal है, and our nutritionists deal with them accordingly to meet their goal exactly. ठीक है। अच्छा, किस तरह के फूड ज़्यादा आप किस पैटर्न में ज़्यादा ऑफर करते हैं? So basically the healthy meal plan service जो है उसमें ये होता है कि हर बंदे के वेट के हिसाब से जितनी कैलोरीज उसको जानी चाहिए, एक तो वो असाइन हो के तब उसे पता चलता है कि जी इनके कितने मील्स बनते हैं दिन में. So if it's 1 meal a day, 2 meals a day, 3 meals a day, depending upon how many calories, तो उनको उस हिसाब से meals सारे बन के portion control, उस पर सारी calories उनकी लिखी होती हैं, they know how much they're taking in, and वो उनको at their doorstep deliver हो जाते हैं every day. सही. So you have a Yeah. team of nutritionists and Yes. chefs who are handling all these things? Absolutely. So everything is very standardized to the last gram, and procedures have very certain SOPs. So all the nutritionists follow that, and the central kitchen follows that accordingly. सही. So फीडबैक आपको कैसा मिला? कितना लोग अवेयर हैं इस चीज़ से? आपको बताऊं, जब हम मार्केट में आ रहे थे ना, हमें पता था कि अवेयरनेस थोड़ी कम है, बट द ट्रेंड इज ऑन द हाई. ठीक है, ये ट्रेंड अभी बढ़ता ही चला जाएगा, आपका हेल्थ एंड फिटनेस का बढ़ता ही चला जाएगा. आई एम श्योर कराची हैज़ अ हाई अवेयरनेस देन लाहौर, बट इन लाहौर इट्स ग्रोइंग. So when we came with this concept, again, some competitors, you know, they offer dishes कि जी उसकी कैलोरीज कम करके, ये हमारे लिए भी बड़ा आसान है करना. मगर जो हम अवेयरनेस फैला रहे हैं कि there are certain wholesome foods, like for example rice, chicken, fish, potatoes, और ये ऐसे carbohydrates, ऐसी प्रोटीन है कि when you take them in you with the right quantity, it helps you, you know, build your body and focus on fat loss rather than muscle loss. लोग अगर कम खाना खाएंगे तो वो कहेंगे जी हमारा वज़न कम हो गया, मगर प्रॉब्लम ये होती है कि बॉडी सबसे पहले आपका मसल देना शुरू कर देती है और फैट रोक लेती है फॉर सर्वाइवल. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपकी न्यूट्रिशन करेक्ट है, विच आर योर मैक्रोज, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, amount of protein and fat is for your body, और फिर उसकी ट्रैक करते हुए उस हिसाब का आपको खाना मिले, and then you learn. एक दफ़ा इंसान अपने मैक्रोस सीख लेता है तो फॉरएवर के लिए सेट है, उसको पता होगा मुझे कैसे खाना है. अब हम डिलीवर नहीं करते सैटरडे संडे, तो लोगों ने कहा ये तो दूसरे तो 6 days कर रहे हैं, 7 days कर रहे हैं. तो we do is हम उनको एक फूड वेइंग स्केल देते हैं, मेजरमेंट कप्स देते हैं, और हम बताते हैं कि देखिए आपको लिखा हुआ है आपके डाइट में आपने फॉर एग्जाम्पल 150 grams राइस लेने, 200 grams चिकन लेने. You have to know how to cultivate that by yourself now. And we send our seasonings as well. कि if you want to grill it, you can use these. The reason is कि एक meal plan की जो service it allows you to bring in that state and bring an identity shift कि नहीं अब मैं एक fit person, मुझे ये इस तरह के खाने खाने. तो आप I mean, some people go for very long, 6 months, 7 months, you know, उनको आ रहा है, मगर कुछ लोग कुछ महीनों के लिए करते हैं meal plans. They can't sustain it for very long. So they should know how to handle their diet. That's the most important part. तो market में awareness rise पे है, इतनी नहीं है, but हमारा goal merely ये है कि हमें awareness फैलाते रहना है, because we know this is something inevitable. एक चीज़ inevitable है, तो that's why. That's what we do. कीटो फूड भी प्रोवाइड करते हैं या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और हाई प्रोटीन डाइट? So keto food, basically keto is for specific kind of reasons. So we don't push the word and the diet of keto. उसके different consequences होते हैं every that. हम नहीं कहते कि नहीं करनी चाहिए, मगर हम नहीं करते, उसको हम favor नहीं करते. What we go for is a balanced diet. तो फॉर एग्जांपल जो आता है अपना कोई वज़न कम करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो उसका जो BMR होता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट की उसकी बॉडी कितनी कैलोरीज एक दिन में बर्न कर रही है, वो एक बेंचमार्क मिल जाता है कि जी क्या अगर हम उससे कम खाएंगे तो वज़न गिरेगा, अगर हम उससे ज़्यादा खाएंगे तो वज़न बढ़ेगा. उस हिसाब से उनका न्यूट्रिशन प्लान बनता है, उस हिसाब से उसकी नेट कैलोरीज के मैक्रोज उनके रेशोज बनते हैं, इतने कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, ये चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं, और उस हिसाब से जितने का उन्होंने पैकेज लिया है उतने मील्स उनको डिलीवर हो जाते हैं. अच्छा खुबैब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और वो होती है कॉस्ट. सो कितना कॉस्टली ये हो सकता है कस्टमर के लिए? Well, our packages start from anywhere from 17,000 rupees up to you can say 55,000-60,000 rupees. अभी recently हमने prices को और ज़्यादा market friendly किया है, क्योंकि we understood कि
the competition is also giving much cheaper prices. But again, we can't compromise on quality and the whole brand, we carry. And again, we stand for few things. So this is and there are ranges of packages from low calorie to medium calorie and high calorie. You can find our meals in many gyms as well in Pakistan. So in Lahore only at the moment. But so that's the range of our packages. So एक नॉर्मल वेट जिसने कम करना हो, आपके प्लान के साथ कितनी देर में कितना वज़न कम कर सकते हैं? Okay, so the most important part है, अगर आप वज़न कम करने आए तो आप वज़न basically fat loss के लिए आए. You don't want to lose your muscle. Muscle building आपको बड़ा टाइम लगता है और मसल आपको रिटेन करना है ताकि आपकी फर्म शेप रहे इंसान की. So when you want to lose muscle, you should be aiming around 300 to 500 grams of weight loss per week. It can go up to 700 for some people, but again depends उनकी muscle density कितनी है. So to be on the safe side, for example, so we focus on 500 grams weight loss per week, and उससे फिर आप multiply कर लें as many weeks you go. But again, the thing is क्योंकि जब हमारे पास clients वापस आते हैं अपना body composition analysis करने के लिए, तो उनको ये नज़र आता है, हम ये बताते हैं कि देखिए उनका muscle retain है, at some point their muscle increases क्योंकि ratio change हो चुका होता है and solid fat has been removed. तो वो देखते हैं कि ठीक है, sometimes कुछ लोगों का वज़न नहीं change होता मगर उनके looks change हो चुके होते हैं क्योंकि the main reason ये है कि अगर हम कम खाएंगे तो body muscle दे देगी, हम वही shape मगर छोटे लगने लगेंगे और आगे जाके उसके different problems हो जाते हैं, especially with age, the joint pains and this and that. The most important part is to retain your muscle. To retain muscle आपको एक हद तक प्रोटीन लेनी जो कि चिकन, फिश, बीफ से आ सकती है और आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स को मैनेज करना. So it's a balanced diet. हम तो कहते हैं आप सब कुछ खा सकते हैं, दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं इंसान नहीं खा सकता. असल बात है कि आपको अपने नंबर्स पता होने चाहिए कि जी कितने कार्ब्स, कितनी प्रोटीन, कितने फैट्स मैंने दिन में लेने हैं, तो फिर आप उसको मैनेज कर सकते हैं. So that's what we're trying to teach and give. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, बहुत सारी ऐसी डाइट्स होती हैं जहाँ पे एक डिज़र्ट का ऑप्शन भी होता है, Yeah. लाजमी देते हैं. सो आपकी डाइट्स में भी ऐसा होता है? Yeah, we have a protein brownie upcoming. It's not launched yet, but it's upcoming. Yeah. सो कितने शहरों के अंदर आप इसे मज़ीद लेके जाना चाहेंगे? अभी मेरा एम ये कि अभी लाहौर को हम मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं. नेक्स्ट विल बी कराची इंशाल्लाह. ओके. सो आपके इस चीनों में कोई इंपोर्ट आइटम्स भी शामिल हैं? बिकॉज आपने कहा it's international. 100% locally, local जो food आपको raw material मिलता है, but of the highest quality, and we only go with trusted vendors, and that's about it. सो एक ऑर्गेनिक फूड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और बहुत सारे लोगों ने होम किचन्स बनाए हुए हैं. सो आपका जो ऑर्गेनिक फूड की सप्लाई है, फ्रॉम वेयर यू हैव गेट दैट, अपना आपका कोई सेटअप है? Well, we have a supply chain in the sense कि हम जो लाहौर में जो most renowned vendors हैं, हम उनके साथ डील करते हैं क्योंकि it gives us an edge. ठीक है, we can trust their quality, we can trust their service. And जब हमें वहाँ से supply मिलती है, we just receive it at once, and that's where our operations begin. हमारा जो seasoning है वो हम खुद manufacture करते हैं. So that's totally ours. We're launching that product very soon, inshallah, as well. तो हमारा mostly हमारा सिर्फ ये है कि we want to give out good health food awareness and good health food products into the market. बिल्कुल ठीक. अच्छा, आप ये क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर पाते अगर बाहर से फूड आउटसोर्स करना, तो फिर क्या बेसिक चीज़ घर पे कर सकते हैं? Well, number one is अगर वो फूड अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं लेना चाह रहे, सबसे पहले if they're looking to change their lives is to seek consultation. Consultation is a fraction of the amount, like literally 10% of anything. तो अगर आप कंसल्टेशन एक ले लेते हैं तो उससे आपको ये पता चल जाएगा, स्पेशली विद अस, कि आपको चावल कितना खाना है, रोटी कितनी खानी, चिकन कितना खाना है, क्या मैं बाहर से ये खा सकता हूँ, क्या मैं ये नहीं खा सकता हूँ, मुझे क्या चीज़ छोड़नी है. जैसे हम सबसे पहले लोग कहते हैं अपना पानी की इंटेक बढ़ाएं. जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ेगा, आपका वैसे ही वज़न कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि बॉडी हर वक्त हरकत में है. सी तो एंड सर्टन सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर आप अंडा तल रहे हैं, आप तले नहीं, वो पानी में भी सेम एग फ्राई आपका बन सकता है. एंड वी टेल यू ट्रिक्स एंड टिप्स. तो we start to, so if they can just seek a consultation, that will make their life much better. And with that, at home, जाहिर सी बात है, अवॉइड करें ऑयली फूड्स. हमारे फूड्स में ऑयल बहुत होता है,
اور یہ ہے کہ کھانا کم نہیں، کھانا صحیح کھانا چاہیے. بالکل بھی اسٹارونگ پوزیشن نہیں جانا چاہیے. سو بہت شکریہ آپ کا خبیب, اینڈ بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. بیکاز اچھے کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس پہ کتنی زیادہ ڈشز ہونی چاہیے, کتنے اسپائسز ہونی چاہیے, بٹ اچھا کھانا وہی ہے کہ اٹ شوڈ بی ہیلتھ فل فار یو اور ہیلدی ہونا چاہیے. ہیلدی آپشن ضرور مینٹین کریں, اسی لیے ہم اکثر فوکس کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے بھی ہیلدی میلز ہونے چاہیے. پھر ایک سرٹن ایج آ جاتی ہے, بڑے بھی اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو اگر اسٹارٹنگ سے ہی آپ تھوڑا سا خیال رکھ لیں اپنی فیملی کا, اسپیشلی خواتین, اگر وہ فوکس کر لیں ان چیزوں کے اوپر, تو میرا خیال ہے بہت کم ایشوز ہیلتھ وائز ہمیں فیس کرنے پڑیں گے. اور اگر ہماری ہیلتھ اچھی ہے تو ہی زندگی کی بہاریں بھی ہیں, زندگی کے رنگ بھی ہیں, ورنہ اگر ہیلتھ خراب ہے تو رنگ بھی آپ کو پھیکے نظر آئیں گے. سو ان کا ہم شکریہ ادا کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ایک بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب چلیں گے اپنے سیگمنٹ گاٹ ٹیلنٹ کی جانب. تو جناب آج جس ٹیلنٹ کو ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں, ویسے تو وہ اپنے کام کے تھرو پہلے ہی بہت زیادہ لائف لائٹ میں ہیں. 17 سال کی ہیں ایمان عقیل عباسی صاحبہ. انہوں نے فینٹیسی ناول لکھا ہے انالیسا اینڈ دی وچ فیری, صرف 9 سال کی عمر میں. اس کے بعد انہوں نے بہت سارے ایوارڈز اور پریسٹیجیس کمپٹیشنز میں بھی پارٹ لیا. اس کے علاوہ ان کا دوسرا ناول تھا جناب بینتھ دی ڈیپس, اور یہ انہوں نے 11 سال کی عمر میں لکھا. اور اوشن پولوشن کو انہوں نے ایڈریس کیا فینٹیسی کے میڈیم کے تھرو. اور اس کے علاوہ بہت زیادہ آرٹیکلز انٹرنیشنل فورمز پہ لکھتی رہیں, انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ٹرکش پریزیڈنٹ جب 2016 میں آئے ان کو ریسیو کرنے کا اعزاز ان کے پاس ہے. اس کے بعد ٹورنامنٹ آف چیمپئنز ایٹ ییل یونیورسٹی, یہاں پہ انہوں نے پاکستان کو ایز اے فلیگ بیرر ریپرزینٹ کیا. اور ابھی شارٹ سٹوریز کمپٹیشن بھی انہوں نے ون کیا ہے, اور یہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. سو بیسکلی بہت ہی چھوٹی عمر سے انہوں نے لکھا اور ایسا لکھا کہ ماشاء اللہ اب ان کی بکس پبلش ہو رہی ہیں. ویلکم ٹو دی شو ایمان. سو 9 سال میں پہلا آپ کا ناول آیا. السلام علیکم. جی بالکل. سو کب سے سوچا کہ مجھے لکھنا ہے اور انگلش میڈیم میں لکھنا ہے اور فینٹیسیز پہ لکھنا ہے؟ بچپن سے بس ایک ریڈنگ کا شوق انکلکیٹ کیا میری ٹیچرز نے, میرے پیرنٹس نے, اور آبویسلی جو آپ کو ماحول ملتا ہے اس سے آپ انکریج ہوتے ہو, موٹیویٹ ہوتے ہو. اور پھر تب سے بس میرے اندر ایک جذبہ تھا لکھنے کا, تو پھر اس طرح یہ پورا سلسلہ شروع ہوا. سو فیڈ بیک کیا ملا جب پہلا ناول آیا پھر دوسرا آیا؟ اب تک کتنے آ چکے ہیں ویسے؟ اب تک 2, اور اب انشاءاللہ 3rd ناول کے اوپر کام کر رہی ہوں. فیڈ بیک ہمیشہ الحمدللہ بہت اچھا ملا. بہت سے لوگوں نے بہت موٹیویٹ کیا, انکریج کیا, بلکہ مجھے ڈفرینٹ رائٹنگس کا اسٹائلس ٹرائی کرنے کو کہا. تو میں ہمیشہ ایک زون میں اپنے آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کرتی, بہت سی فیلڈس میں آگے کرنے کا مجھے ہمیشہ یہ لگن ہوتا ہے. سو کس رائٹر سے انسپائر ہیں؟ کون سا رائٹر بہت پسند ہے آپ کو جس سے آپ انسپریشن آپ نے لی؟ بچپن سے بہت سے رائٹرس تھے, ان کے اندر JK راولنگ, وکٹوریا ایویارڈ, بہت سے ناولز جو فینٹیسی پڑھے. تو بیسکلی فینٹیسی سے جو آپ کو ایک میجیکل بلیف ملتا ہے, جو آپ کو ایک الگ دنیا میں ٹرانسپورٹ کرتی ہیں بکس, انہی کے آتھر سے اور انہی بک سے مجھے ہمیشہ انسپریشن ملی ہے. دیٹس ویری گڈ. سو آپ انوائرمنٹلسٹ کے طور پہ بھی کام کرتی ہیں تھرو یور میڈیم آف ناولز, جس میں اوشن پولوشن پہ آپ نے کیا, اور کس پہ سوچا ہے کہ اس آسپیکٹ کو اجاگر کیا جائے؟ میں نے جب سے کووڈ شروع ہوا ہے, ویسے تو الحمدللہ میں مور دین 20 کنٹریز گھوم چکی ہوں, لیکن جب سے کووڈ شروع ہوا ہے مجھے موقع ملا کہ میں پاکستان کو ڈسکور کروں. تو میں ہنزا جا چکی ہوں, اسکردو, شگران, گلگت. تو پھر اس طرح اوشن پولوشن ہی کی طرح مجھے جو نیکسٹ اپنا فوکس نظر آیا وہ پاکستان کا کلچر پروموٹ کرنے کو ہے. اس طرح وہاں کے لوگ, وہاں کی بیوٹی, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو اسی لیے میں نے سوچا کہ اب میں پاکستان کے کلچر کو انہینس کروں, وہاں کے لوگوں کے بارے میں بتاؤں. اسی لیے اب نیکسٹ میں نے فولکلور اور کلچر پروپیگیشن کے نیکسٹ ٹاپک پہ شروع کی ہیں بکس. اچھا, سو آپ کا جو ناول ہے وہ اسی تھیم کے اوپر بیسڈ کرتا ہے؟
जी बिल्कुल डिफरेंट थीम्स, लेकिन अभी टेक्निकली यही वाली. अच्छा, सो ए लेवल्स आप कर रही हैं, ओ लेवल्स बनने का क्या इरादा है? राइटिंग को ही एज अ प्रोफेशन रखेंगी या कुछ और सोचा है? राइटिंग तो ऑब्वियसली ऑलरेडी एज अ पैशन मैंने अपनाई हुई है. आगे जाके बस इंशाल्लाह ग्लोबल फोरम्स पे यूएन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, इन इंटरनेशनल रिलेशंस और इस तरह. सो मुझे ये बताइए कि चूँकि आप लिखती हैं, बुक्स आपकी पब्लिश होती है, किस चीज़ की कमी महसूस होती है कि हर्डल्स आती हैं, कुछ ऐसा है जो आप सोचती हैं कि ओवरकम होनी चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे? आजकल मुझे लगता है सैडली रीडिंग का जोश बहुत कम हो गया है. आजकल बच्चे ज़्यादा उस तरफ होते नहीं है रीडिंग के, जो मुझे लगता है कि आगे जाके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपके अंदर एक पैशन हो रीडिंग का, क्योंकि आपको रीडिंग से ही नॉलेज मिलती है. रीडिंग से ही आपको वो जज्बा आता है कि आप कुछ करें, आप दुनिया चेंज करें. तो सिर्फ हर्डल यही एज ए नेशन मुझे लगता है ओवरकम करना है कि आप अपने आप को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक्वेंट करें, ताकि आगे जाके आप अपना नाम रोशन करें और मुल्क का भी करें. बिल्कुल सही. अच्छा, मुझे ये बताइए कि करंट अफेयर्स का भी शौक़ है, बिकॉज़ आपने मुख्तलिफ आर्टिकल्स भी लिखे हैं मुख्तलिफ न्यूज़ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के लिए. जी बिल्कुल, बहुत शौक है. करंट अफेयर्स मुझे लगता है एक ऐसा वे है जिससे आप अपने आप को पूरी दुनिया में, आपको अगर एक नॉलेज हो कि क्या हो रहा है, उसी तरह आप नए रेवोल्यूशनरी टैक्टिक्स कर सकते हो, नए रेवोल्यूशनरी आप काम ऐसे कर सकते हो जिससे दुनिया आपको देखे कि ये पर्सन है जो आगे जाके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करेगा, दैट हैज़ द पावर टू चेंज द वर्ल्ड बेसिकली. बिल्कुल सही. अच्छा, जब आपने ये बुक्स लिखी, सो आपके पीयर्स का, स्कूल का, लोगों का फीडबैक कैसा था आपकी बुक्स को लेके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था. मेरी फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं. आपको आगे जाके जिस तरह आप लिखते हैं तो आप अपने अराउंड ही लोगों से इंस्पायर होते हैं, आप ऑब्ज़र्व करते हैं. तो काफ़ी मेरे कैरेक्टर्स मेरी बेस्ट फ्रेंड्स पे बेस्ड हैं, और ऑफ कोर्स जो टीचर्स की मोटिवेशन होती है उसके बगैर तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते. तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे एक ऐसा नर्चरिंग एनवायरनमेंट मिला जिससे मैं कंटिन्यूड रही इस बात के ऊपर. अच्छा, तो पाकिस्तानी राइटर्स में से किसी ने आपकी बुक को एक्लेम किया, पढ़ा, कमेंट्स दिए, फीडबैक आपने लिया उनसे? जी, काफ़ी पाकिस्तानी राइटर्स से मुझे ये ऑनर मिला कि मैं फेस्टिवल पे मिली थोड़ा अर्सा पहले. तो मैं मुनीज़ा हाशमी से तो ऑलरेडी काफ़ी है जान पहचान, बचपन से वो भी इंकरेज करती आ रही हैं. और मुनीमा मज़ारी से मिली, अदील हाशमी, और जो सारे इस तरह के इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी भी लोग हैं उनसे भी मैं मिलके बहुत उन्होंने भी इंकरेज किया. अच्छा, उर्दू में भी लिखती हैं? लिखने का शौक़ है उर्दू में मैंने कुछ पोइम्स लिखी हुई हैं, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह और कमांड डेवलप करना चाह रही हूँ उर्दू के ऊपर, ताकि मैं कोई ऐसे लिखूँ राइटिंग के पीसेस जो फिर इंस्पायर करें लोगों को. अच्छा, इसके अलावा आपके क्या शौक़ हैं? फारिग टाइम में क्या करती हैं? इसके अलावा मैं काफ़ी क्लासिकल सिंगिंग में भी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती हूँ, उनके अंदर भी मैं मेडल्स और अवार्ड्स जीत चुकी हूँ. और मैं क्लासिकल डांस करती हूँ, कथक, और बैडमिंटन का बहुत शौक़ है. तो फिर एज आई सेड कि एक फील्ड से कभी अल्लाह का शुक्र है लिमिट नहीं हुई, बस कॉन्स्टेंटली बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना है. सो क्लासिकल सिंगिंग बाकायदा तौर पे सीख रही हैं आप? क्लासिकल सिंगिंग मैंने अपने स्कूल के साथ सीखी थी बाकायदा तौर पे. अभी फिर मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन अब इंशाल्लाह वापस रीस्टार्ट करूँगी ट्रेनिंग. तो पसंद कौन है पाकिस्तानी क्लासिकल सिंगर्स में से आपको? टीना सानी बहुत पसंद है, इकबाल बानो. बेसिकली जो फैज़ अहमद फैज़ की पोइट्री जो सिंग करी है लोगों ने, वो मुझे बहुत ज़्यादा उसका शौक़ है और मैं बहुत शौक़ से उसे गाती भी हूँ. तो आप हमें कुछ सुनाना चाहें तो? जी बिल्कुल. रंजिशी सही, रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए आ. रंजिशी सही, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ. रंजिशी सही, पहले से मरासिम सही, फिर भी कभी तो पहले से मरासिम
काफ़ी अच्छा, बेस्ट ऑफ लक आपके टैलेंट के लिए। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने ट्रैवलिंग भी बहुत की है, तो पाकिस्तान का कौन सा इलाका बहुत पसंद आया आपको, जहाँ जिसके ऊपर आप लिखना चाहती हैं या मज़ीद जाना चाहती हैं बार बार? स्कर्दू बहुत बहुत पसंद आया। एक्चुअली वहाँ के लोग इतने ज़्यादा मेहमान नवाज हैं, आपको इतना वेलकम फील कराते हैं ना, और आपको वहाँ का कल्चर देख के बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि आप मतलब जब वहाँ जाएं तो आपको वापस आने का दिल ही नहीं चाहता, इतना पीसफुल, इतना अच्छा। तो फिर बेसिकली पाकिस्तान की प्रोपगेशन सबसे बड़ी यही है कि आप उसके कल्चर को प्रमोट करें। हमारा इतना रिच कल्चर है जो आजकल लोगों को पता भी नहीं होता, तो इसीलिए फोकलोर्स के अंदर मैंने ऐसी चीज़ें इंक्लूड करी हैं, सैफ उल मलूक का लेजेंड, देओसाई, उसका सारी स्टोरी, ताकि बच्चे भी पढ़ें तो उन्हें वो एक शौक़ हो, बहुत जज्बा हो वहाँ जाने का और वहाँ को ज़्यादा प्रमोट करने का। सही, तो समझते हैं कोई ऐसा राइटर्स के लिए, स्पेशली यंग राइटर्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे वो अपनी रीडिंग को शेयर करें या रीडिंग सर्कल्स हों? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रीडिंग का इंटरेस्ट सिर्फ तब आपका ब्लूम कर सकता है अगर आप दूसरों के साथ बैठें, दूसरे इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठें, क्योंकि आप एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं और इसी तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। सो पाकिस्तानी राइटर्स में से कौन कौन से राइटर्स आपको बहुत पसंद हैं? इश्तियाक अहमद बहुत पसंद है, उनकी जो उर्दू स्टोरीज़ हैं बहुत अच्छी हैं। और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जिनका मुझे लगता है कि ज़्यादा वेल नोन होते भी नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हीं को अगर आप ज़्यादा रीड करें, आप पाकिस्तानी पहले प्रमोट करें, पाकिस्तानी कल्चर को, पाकिस्तानी बुक्स को, फिर आगे जाके आप बाकी बुक्स पढ़ के भी आपको लगता है कि आपका मुल्क भी उसी लेवल पे है। सो आप फिक्शन में ही लिखने का इरादा है या किसी और फॉर्म में भी लिखना चाहती हैं? मैं नॉन फिक्शन भी लिखती हूँ, और नॉन फिक्शन के अंदर मैंने अपनी रिसेंटली एक स्टोरी लिखी थी, रिडल्ड रियलिटीज़, जिसको CLF यंग ऑथर अवार्ड मिला था 2021 का। तो नॉन फिक्शन का भी मुझे बहुत शौक़ है, और ऑब्वियसली इस तरह सोशल इश्यूज़ को टारगेट करना। सो बेस्ट ऑफ लक ईमान, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। Thank you so लॉन्ग वे much. टू गो। अगर आप इतनी सी उम्र में इतना काम कर सकती हैं तो इंशाल्लाह मुझे लगता है आने वाले दिनों में मज़ीद हम आपकी तरफ से अच्छी बुक्स जो हैं वो पढ़ेंगे, और बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे जो हैं दे आर मेकिंग पाकिस्तान प्राउड और एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का लेके जा रहे हैं। सो जनाब, ये थी ईमान अकील अब्बासी साहिबा, और हमेशा की तरह जिस तरह हम कहते हैं कि अपने बच्चों की स्किल्स को ज़रूर पॉलिश कीजिए। हो सकता है उनके अंदर एक ऐसा स्किल हो वही शायद उन्हें आगे लेके जाने का सबब बने। जिस तरह ईमान एज़ अ राइटर और इनके पेरेंट्स और इनके टीचर्स ने इनके स्किल को निखारा, एंड माशाल्लाह नाउ शी इज़ एन ऑथर और अपनी बुक्स लिखती हैं। सो ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके बच्चों में और कौन कौन सी स्किल्स हैं जिन्हें आप पॉलिश कर सकते हैं और जिनकी वजह से आपके बच्चे जो हैं वो आगे जा सकते हैं या पाकिस्तान को इंटरनेशनली और नेशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। हमारे फ़ीडबैक का जो इंतज़ार हमें रहता है, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार, वो हमें ज़रूर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए, और हमसे कनेक्टेड रहिए। और ये भी ज़रूर बताइए कि अगर आपके आसपास कोई ऐसी डिस्कवरी है जिसे हमें डिस्कवर करना चाहिए, उस टैलेंट को डिस्कवर करना चाहिए, तो हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।